3-4 دفعہ جب آپ نے بات کی ہے، آپ نے کہا اگلے سال میں ہر صورت میں داخلہ لوں گا IBA میں، اس میں آپ نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اچھا ایک جو سب مجھے یہ جو آپ کا نام ہے فاتح ذیابیطس، اس پہ اعتراض ہے، اللہ کی بیماری کو آپ شکست دے سکتے ہیں؟ شوگر جو ہے اٹس اے ڈائٹری ڈس آرڈر، فل اسٹاپ۔ مجھے شوگر ہو گئی، یعنی سٹریس ایک مین فیکٹر اس میں ہے۔ مین سٹریس فیکٹر ہے۔ انشورنس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ یار اگر میں آج مر جاؤں تو میرے پیچھے جو بہن بھائی ہیں، والدہ ہے، ان کا کیا بنے گا؟ ساری زندگی ہم یہ سنتے آئے کہ آپ کا لبلبا پورے طریقے سے کام نہیں کر رہا، پوری انسولین نہیں نکال رہا، جس کی وجہ سے آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوئی ہے۔ 2022 میں میرا لبلبا اتنی انسولین بنا رہا ہے کہ میں پورے اپنے محلے کو سپلائی کر سکتا ہوں۔ 18 فروری 2022 سے لے کر آج ہم بیٹھے ہیں 28 جولائی، سر کوئی گولی نہیں۔ ماشاءاللہ، گولی کا مطلب کوئی دوائی نہیں؟ کوئی دوائی نہیں سر۔ شوگر کا جو کنونشنل ہے، جس کو میں مافیا کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ آپ سارا دن کھائیں، پورشن تھوڑا کر لیں، چھوٹا کریں، بار بار کھائیں، دن میں 6-7 میلز آپ لیں۔ یہ جب تک پیشنٹ یہ مر نہیں جاتا اس وقت تک یہ سبسکرائبر رہتا ہے، اور اس میں ہر ڈاکٹر کی باری ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جس کی باری نہیں ہے۔ سر سٹارٹ ہوگا گلی محلے سے، پھر اسپیشلسٹ کے پاس آئے گی، پھر کارڈیالوجسٹ کی باری آئے گی، نیفرولوجسٹ کی باری آئے گی، برین والے کی، پھر آپ کے پاؤں کاٹنے والے کی، سرجن کی باری آئے گی۔ وہ ناشتہ کس سے کرے جس کو آلریڈی شوگر ہو چکی ہے؟ اس کے بعد دوپہر کو کیا کھانا کھائے، شام کو کیا کھائے اور کیا نہ کھائے؟ 3 چیزیں اپنا خوراک سے مائنس کرتے ہیں: روٹی چاول، آلو، شوگر۔ سر ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں جو 30 سال سے انسولین پہ ہیں، سر ودن 3 ویکس ان کی انسولین بند ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو روزے کا کانسیپٹ ہے کہ ہفتے میں 2 روزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، اور آپ وہ کہتے ہیں لمبی فاسٹنگ کریں، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ جس بندے کو کریونگ ہوتی ہے، بار بار کریونگ ہوتی ہے، اس بندے کو سر فیوچر میں شوگر ہونی ہے۔ اچھا آل آف اے سڈن روٹی کو اگر مائنس کرتے ہیں تو یہ جو ملٹی گرین آٹے کا ایک کانسیپٹ آ گیا ہے، آپ کو جو آٹا کھا رہے ہیں سارا غلط ہے، ملٹی گرین کھائیں، پھر کوئی کہتا ہے جو کا صرف کھا لیں، تو اس میں مطلب اگر روٹی کھانی ہی ہو بالآخر ہوتا ہے چلیں تھوڑی کھا لیں، تو کیا کیا جائے؟ چینی کا گلائسیمک انڈیکس 65 ہے، جو آٹا ہے جس فائبر والا آٹا اس کا 72 ہے، میدے کا 90 ہے، گلوکوز کا 100 ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ جو میدے والی روٹی پاکستانی کھاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں شوگر کہیں پہ، ہمارے ہاں ہر تیسرے بندے کو شوگر ہے، بیکاز وی آر ایٹنگ میدا۔ السلام علیکم، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میرا نام رائے منظور ناصر ہے۔ آج کے ہمارے مہمان جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ بھی ہیں اور بہت یوزفل بھی ہیں۔ کارآمد اس لیے کہ انہوں نے شوگر کو ریورس کر کے دکھایا پریکٹیکلی۔ ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب کوئی 4 من یا 3.5 من وزن ہوتا ہے اور وہ پتلا ہونے کے فارمولے بتا رہے ہوتے ہیں، تو مطلب ادھر دیکھتا ہے کہ اپنی حالت ان کی یہ ہے۔ تو اٹ از اے سکسیس سٹوری، بالکل زندہ سلامت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ اور شوگر اس وقت جو ڈائبٹیز ہے یہ اتنا سیریس ایشو ہے کہ وہ بالکل اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا، میں کتنے خاوند بیویوں سے ڈرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 90% خاوند جو ہیں وہ بیویوں سے ڈرتے ہیں اور 10% جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، ڈرتے وہ بھی ہیں۔ تو ڈائبٹیز جو ہے نا، وہ بتائیں گے جو صاحب کتنے لوگوں کو ہے، اور جو کہتے ہیں ہمیں نہیں ہے انہوں نے صرف ٹیسٹ نہیں کرایا، اگر کرائیں تو پھر یہ ریشو بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ آج کی پوڈ کاسٹ اس لحاظ سے بہت ہی یوزفل ہے کہ یہی بات چیت یا اس سے کم درجے کی بات چیت جو ہمارے مہمان آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ آپ کافی پیسے خرچ کر کے، ہزاروں روپے، اور لائن میں بیٹھ کے اور انتظار کر کے اور دھکے کھا کے، اور پھر وہ پیس میل میں ظاہر بتائیں گے کہ دوبارہ بھی 3-4 چکر لگیں۔ تو اس پورے پوڈ کاسٹ کو ضرور آپ نے سننا بھی ہے، اور غالباً یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہوگا جس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ضرور آگے فارورڈ بھی کریں۔ ادروائز یہ میں نارملی نہیں کہتا، چھوڑ دیتے ہیں اگلے پہ کرنا ہے نہیں کرنا، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک صدقہ جاری ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے پاس تشریف فرما ہیں جناب اشرف چودھری صاحب۔ بہت شکریہ جی رائے صاحب، آپ نے انوائٹ کیا، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ویلکم جی، تھینک یو فار کمنگ۔ اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا، لوگ آپ کا چہرہ تو پہچانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ویوز کو ایک زمانے میں آتا تھا کہ نام ہی کافی ہے، تو آپ کا لوگ چہرہ جانتے پہچانتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا، کہاں پیدا ہوئے اور والدین کیا کرتے تھے، کہاں سے تعلق ہے؟
राय साहब, टोबा टेकसिंग का एक छोटा सा गांव, अच्छा, पीर महल से आगे कोई 20 किलोमीटर हेड से जनाई की तरफ, खानेवाल की तरफ, बिल्कुल टेल एंड पे टोबा टेकसिंग के एक गांव, जिसमें शाम को 6 बजे के बाद को उधर जाता नहीं था कि वहाँ पे कोई लूट लेगा, कोई डाकू पड़ जाएंगे। उस गांव से मेरा ताल्लुक़। और मेरे गांव में बिजली उस वक्त आई जब मैंने IBA कराची से MBA कर लिया, तो उसके 2 साल बाद उस गांव में बिजली आती है। ठीक है, बचपन हमारा उसी गांव में, कच्ची सड़कें, कट्टा मिट्टी, जो आज से 40-50 साल पहले के गांव होते थे। ठीक है, और वालिद साहब मजदूर आदमी। अच्छा, माशाल्लाह। गुर्बत, पैदा हुए थे हमने गुर्बत देखी, गुर्बत भी कितनी गुर्बत के गोडे गुर्बत आई थे ना। सही। आर यू कंफर्टेबल विद पंजाबी? हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ, तो मैं सॉरी आपका दखल माफी, मुझे पठौरी भी आती है। अच्छा, मुझे पंजाब के सारे जो पंजाबी के लहजे डायलेक्ट्स हैं, वो सियालकोट का जो सियालकोटी ये कहता है ना, कहता है जी एनी गर्मी, उन्होंने नहीं है तो सी पर एनी नहीं। अच्छा, फिर ये लाहौर का भी मुझे काफी आता है। फिर मैं सराकी इलाके में रहा हूँ, तो मुझे सराकी भी आती है। तो स्कूल में हम वो कच्ची क्लास में पढ़ना शुरू किया, टाट भी नहीं थे स्कूल में, घर से बोरी लेके जाते थे। क्लास 6 से अंग्रेजी स्टार्ट हुई। ठीक है, पहले तो वो 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4, पहाड़े, अलफ अनार, बेबकरी, यहाँ से स्टार्ट लिया। क्लास 6 से अंग्रेजी स्टार्ट हुई। मेरा ख्याल क्लास 8 तक हम यही पढ़ते थे कि आई एम गो टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, आई एम गो टू स्कूल, क्योंकि हूँ का एम लिखना बहुत जरूरी होता है। आई वाज वेंटिंग टू स्कूल। ठीक है, ऐसे ही है। वहाँ से तालीम हासिल की, प्राइमरी हुआ, मिडिल क्लास वहीं से की। फिर मैट्रिक के लिए किसी साथ वाले गांव चले गए, वहाँ से कस्बा संदीलियाँ वाली है, ठीक है, वहाँ से मैट्रिक किया। फिर FSC, वो भी टोबा टेकसिंग में एक और कॉलेज है, वहाँ पे FSC की। मेरी उम्र अब जी 17 साल हो गई। राइट। ठीक है, 17 सालों में हमने रगड़ा, गुर्बत का, उस्तादों की सोटियां, सारा कुछ बर्दाश्त किया। सोटियां तो खैर मेरे करीब सबको लगती थी ना। सोटियां बहुत लगती थी। सोटियां तो एक कल्चर था ना स्कूल का, बहुत मारते थे। मतलब वो ये था ना कि पता नहीं जान वालिदैन की तो जिस्म टीचर का। उसमें ना आपको वो थोड़ा सा जस्टिफाई भी करते थे कि आप इसको बुरा ना बनाएं कि जिस जगह पे उस्ताद के डंडे का निशान पड़ता है ना, वहां पे दोज़ख नहीं वहां पे जाएगा, मतलब वो दोज़ख की सजा वहां पे माफ है। हमें जब मार पड़ती थी तो हम सोचते थे कि ये कम से कम इधर से तो दोज़ख बच गया। FSC की फिर 1986 की बात है कि मैं लाहौर आ गया। लाहौर आके ये हम फिरदौस मार्केट के बिल्कुल करीब भी बैठे हैं, तो यहीं पे एक कैनेडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये नया नया BBA MBA वाली चीज़ें स्टार्ट हुई। प्राइवेट था, लेकिन मुझे कहीं से स्पॉन्सरशिप मिल गई, मैं BBA में एडमिशन मेरा हो गया, जो कि बाद में पाक गेम्स बनता है। ठीक है, ये पाक गेम्स भी इसी रोड पे है, ठीक, पाक गेम्स। लेकिन ये इदारे रिकग्नाइज नहीं थे। ठीक है, मैंने सोचा यार मैं गांव से निकला हुआ हूँ, जैसे गांव से आते हैं ना, वो किसी के साथ रहते हैं, कोई कोठे पेंट के फ्लैट हो गए, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हो गए, वो जो ऑलरेडी वहाँ पे हॉस्टल है तो उसके साथ ही रहना शुरू कर दिया है, वो ज़िंदगी स्टार्ट हुई। बट आई वॉज नॉट हैप्पी कि यार मेरी ये BBA की जो डिग्री है ये तो रिकग्नाइज्ड ही नहीं है। लश पश बहुत थी ज़िंदगी में, पहली दफ़ा एयर कंडीशन की ठंडी हवा नज़र आई। हम गुर्बत वाले और यहाँ पे एक बिल्कुल ऑपुलेंस और एबंडेंस वाला माहौल देखा, तो वो शुरू में बहुत अट्रैक्ट किया कि यार व्हाट अ लक, मैं कहाँ से उठ के कहाँ पे आ गया हूँ। बट वो 1.5 साल के बाद पता चला कि यार ये तो डिग्री मेरी रिकग्नाइज नहीं होगी। मैंने क्या किया कि मैंने प्राइवेटली BA का एग्ज़ाम दे लिया। अच्छा, ठीक है, मैंने एडमिशन भेजा और मुझे तो अब याद भी नहीं होगा मेरे सब्जेक्ट्स कौन से होंगे। मैंने वो फर्स्ट डिवीज़न में मेरा BA हो गया। उस BA की बेस पे मैंने IBA कराची को टारगेट किया।
اچھا. ٹھیک ہے. اب IBA کراچی مطلب لیجنڈری انسٹیٹیوٹ پاکستان میں ون آف دی بیسٹ، ون آف دا بیسٹ، بلکہ ٹاپ تو وہی ہے. ٹاپ بعد میں لفظ تو بعد کی بات ہے نا. بلکہ جب ہم IBA میں پڑھتے تھے نا، جیسے وہ ملٹری والے کہتے ہیں نا بلڈی سویلین، تو ہم IBA والے کہتے تھے بلڈی نان IBA. تو یہ ایک آپ کو وہاں پہ پریسٹیج ملی. وہاں سے پھر MBA کیا. اچھا، وہ گریجویشن BCom وغیرہ کے علاوہ بھی لے لیتے تھے آپ؟ ان کا ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے سر. اچھا، ٹھیک ہے. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہی اس کی اصل چیز ہے، لیکن آپ کو کوالیفائی کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے ایک گریجویشن چاہیے تھی. اچھا، مجھے وہ نام کی گریجویشن کام آ گئی. باقی اگر ٹیسٹ تھا. ہے سب یہ بات ہے 1989 کی. ٹھیک ہے. 1989 میں چپل پہنی ہوئی کراچی جاتا ہوں IBA کے ٹیسٹ کے لیے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کوئی 50 روپے کی سیٹ لی ہوگی ریلوے کی، اور جب وہاں پہ اترے تو معصومیت کا یہ حال کراچی میں کہ وہاں پہ وہ پان کی پیکیں پڑی تھی. تو میں نے سوچا یار اتنا قتل و غارت یہاں پہ ہوا ہے کہ جگہ جگہ پہ آپ کو خون. ٹھیک ہے. بعد میں کس نے بتایا کہ یار ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ پان یہاں کا ایک کلچر ہے. پان IBA میں بیٹھے ٹیسٹ دیا، کوئی 5-6 دن کے بعد ان کا رزلٹ آیا. ٹھیک ہے. میں رزلٹ میں فیل ہو گیا جی. اچھا. پہلے مطلب ہوپ لیس جی کہ آپ اس قابل نہیں ہو کہ بیٹھ سکو. ٹھیک ہے. لیکن میں ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ واپس آتا ہوں کہ اگلا سال ہوگا. کیا بات. IBA ہوگا اور میں ہوں گا. درمیان میں کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جی کوشش کروں گا، ٹرائی کروں گا. نہیں، بالکل. میں نے کہا جی اگلے سال میں ادھر آ کے دکھاؤں گا ان کو. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس میں کوئی چیز نہیں تھی، لیکن چونکہ میری نا وہ پریپریشن نہیں تھی یا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، پیپر پیٹرن نہیں پتا تھا. پیپر پیٹرن ایگزیکٹلی سب کچھ ہے. آپ نے صحیح لفظ بولا، پیپر پیٹرن کا نہیں پتا. ٹھیک ہے. میں نے اگلے سال جی اس کے وہ سیٹ اور GMAT اس طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ میں نے لے لی اور اس کو میں نے پڑھا. میں اگلے سال جب میرا ٹیسٹ ہوا، اچھا اگلے سال آئی واز لکیئر کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم تاریخ میں ٹیسٹ انہوں نے نیشن وائڈ کیا، تو لاہور میں وہ خود آ گئے اس دفعہ. ٹھیک ہے. یہ اب 1990 آ گئے جی. تو میں نے اپلائی کیا، ٹیسٹ میں بیٹھا، ٹیسٹ میرا پاس ہو گیا. انٹرویو میں بیٹھے تو ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب ڈین اینڈ ڈائریکٹر، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کیا مطلب استاد تھے وہ. ٹھیک ہے. انہوں نے میرے وہ حالات پوچھے کہ آپ کیا کرتے ہیں، والدین کیا ہیں. میں نے کہا جی بس کچھ نہیں ہے، بس یہی چیز ہے، IBA میں پہنچنا ہے، یہی سے چیزیں سٹارٹ کرنی ہے. تو میں نے کہا میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہے فیس کے. انہوں نے کہا یار تم پہلے کوالیفائی تو کرو، پیسوں کا دیکھ لے. اچھا میں کوالیفائی کر گیا جی. انہوں نے مجھے پاس کر دیا. مجھے اس زمانے میں ٹیلی گرام آ گیا کہ جی آپ اس ڈیٹ کو وہاں پہ پہنچ جائیں. ٹیلی گرام گاؤں میں گیا؟ نہیں، لاہور. میں لاہور بیسڈ ہوں. وہ شکر کریں لاہور میں ہے. تار کہتے تھے نا. تار کہتے تھے. اچھا وہ تار سے بات تھی نا تو لوگ رونا شروع کر دیتے تھے. مر گیا وہ. بے شک آپ کی اپائنٹمنٹ لیٹر ہو، آپ کا کوئی اور ایک دفعہ ہے کہ تار آ گئی جی. وہ رونا شروع کر دیتے تھے کہ فلانے کہ گاؤں میں نہیں تار. گاؤں میں نہیں تار آ گئی جی کہ آپ 4 اگست کو کراچی پہنچے. اچھا. لو جی جانے کا کرایہ تھا رائے صاحب، جانے کا کرایہ تھا. ٹھیک ہے. میرے پاس لاہور میں جو 4 پائی اور ایک سائیکل وائیکل تھی وہ میں نے کسی دوست کے گھر رکھی. میں نے کہا یار میں تو جا رہا ہوں. اچھا ادھر میرا BBA ابھی لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا. اچھا. یہ میں نے چھوڑ دیا. اوکے. اور IBA پہنچے جی، سیدھا جا کے ہاسٹل میں گئے تو ساری چیزیں آلریڈی ارینج ہوئی تھی. اب تھوڑا سا ہم نے اس کو مختصر اس لیے کرنا ہے کہ ہم نے شوگر پہ بھی آنا ہے. ہاں جی، شوگر پہ. تو 2 سال پڑھا جی وہاں پہ. ٹھیک. IBA میں کس نے پیسے دیے، کس نے فیس بھری. there were so many sponsors. ANZ گرینڈلیز بینک تھا، سٹی بینک تھا، یہ سب جو ملٹی نیشنل بینکس ہوتے ہیں انہوں نے فیس بھری. 2 سالوں میں MBA ہو گیا جی. ماشاءاللہ. زندگی چینج ہو گئی سر. پہلا جاب ملٹی نیشنل میں. 1992 میں میری سیلری 10,000 روپے تھی. اچھا. ٹھیک ہے. جب ہم کسی کو بتاتے تھے تو ایک دفعہ تو سوچتے تھے کہ یہ بندہ کتنی لمبی چھوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. 1992 میں سر 10,000 12,000 جو کہ میرا خیال ہے پروبیشن کے بعد میری 12,000 ہوگی. 22 سال میری ایج، 22.5 سال. مجھے کمپنی نے گاڑی دے دی. ٹھیک ہے. 22 سال ہمارے پاس ہم سائیکل والے بھی نہیں تھے، پیدل لوگ تھے. اور 22.5 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے گاڑی دے دی.
कैलटेक्स में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ पे पोस्टिंग चाहोगे, पेंडू ही होता है चाहे आईपीएस से मैंने कहा जी मुझे या फैसलाबाद या मुल्तान, क्योंकि मैंने घर देखना है हमने सोचा घर के करीब आ जाएंगे। अच्छा, उन्होंने मैंने, क्योंकि मेरा घर दरमियान में था ना, फैसलाबाद मुल्तान के बिल्कुल दरमियान में, उन्होंने कहा कि जी मुल्तान में वैकेंसी हम क्रिएट कर लेते, मुल्तान आ गए जी। सारे घर वालों को उठा के मैं मुल्तान अपने साथ ले आया। वाले अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकूंगा। आपने कहा ना 10,000 रुपये उस वक्त बहुत बड़ी थी। वो मैं ऐसे लोगों के लिए, बल्कि आपसे पहले एक सवाल पूछता हूँ ना कि आपको पता है उस वक्त 92 की जो आप बात कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर, एएसपी पुलिस, मतलब यही टॉप की सीटें हैं। बिल्कुल यही। इनकी आपको सैलरी पता उस वक्त कितनी? मेरे ख्याल से 3,000 एग्जैक्टली 3,500 ना 3,500 तक तो बाद में 2870 2870 को देखे ना, एक एसी, एक मैजिस्ट्रेट, एक जज मिलाएं तो भी आपकी सैलरी मेरी सैलरी और मुझे कंपनी मेंटेन कार भी मिली। मेंटेन कार। अच्छा, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ 10,000 वाकई उस वक्त बहुत सैलरी, बहुत सी। ठीक है, मैंने मतलब मेरी फैमिली में हमने तो सर इंतहाई गुर्बत वाले लोग थे कि मेरी बड़ी बहन जो थी, मैं जब एफएससी में था, वो इसलिए फौत हो गई कि हमारे पास उनको किसी क्लिनिक में लेके जाने के लिए हमारे पास दवाइयों के पैसे नहीं थे। ठीक है, इतने ज़्यादा वो हमारे लिए पैसे थे वो। अच्छा, मैं सारी फैमिली को, मैं घर में बड़ा था, ठीक है, मुल्तान शिफ्ट कर, मैं मुल्तान सारे शिफ्ट कर लिया। गांव का घर वैसे ही पड़ा रहा, क्योंकि साथ में चाचे थे और सारा था फैमिली। अब छोटी जो मेरी बहनें थी, भाई थे, ये 2-3 साल से, बहनें खास तौर पे जो घर में गांव में प्राइमरी स्कूल से वो था नहीं, तो ये घर में बैठी थी। इन सबको मैं मुल्तान ले आया, इनकी दोबारा से तालीम स्टार्ट की माशाअल्लाह। और वाले साहब कुछ मजदूरी की वजह से, कुछ गुर्बत की वजह से, कुछ एम्बेसी के टू सिगरेट की वजह से वो बूढ़े हो चुके थे और उनको ना ये फेफड़ों की बीमारी स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने कोई 1 साल सर्वाइव किया मेरी जॉब के बाद, फौत हो गए। उन्होंने एक झलक देख ली प्रॉस्पेरिटी की चीज़ें आ रही हैं, होराइजन पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, बट ही कुड नॉट सी पूरी पिक्चर। उन्होंने ट्रेलर देख लिया, पूरी पिक्चर देखी। अब मुल्तान में चूँकि मैं गांव का एरिया, तो वो हमारे जहन में होता है कि यार ये अभी आप एसी एएसपी की बात कर रहे थे, मैंने कहा यार मैं इतना काबिल हूँ, मैं सीएसएस क्यों नहीं करता। अच्छा, सीएसएस में करने मैंने भेज दिया, एडमिशन भेज दिया। ये बात है 96 की बात है। ओके। बड़ी अजीब एक सिचुएशन हुई कि मैंने सीएसएस के एडमिशन भेजा हुआ, डेट शीट आ गई। मैंने अपने कंपनी को कहा कि मैंने इन दिनों में मुझे छुट्टियां चाहिए, मेरी एनुअल लीव भी बनती थी। उन्हीं दिनों में, एग्जैक्ट उन्हीं डेट्स में, कंपनी का प्रेसिडेंट कराची से नेशन वाइड विजिट पे निकला हुआ था और उन्हीं दिनों में मुल्तान आना था और मेरा उस दिन एवरीडे साइंस का पेपर था। अच्छा, मेरे जो लाहौर वाले जो बॉस थे जिनको मैंने छुट्टी भेजी, तो उन्होंने मुझे कॉल कर कहा कि आपको नहीं पता कि इन डेट्स में क्या इवेंट होने लगा। मैंने कहा जी बिल्कुल पता है कि जी योर लीव इज़ नॉट अप्रूव्ड। सही। अच्छा, उन्होंने अपनी जॉब की। अच्छा, मेरे को भूत सवार हुआ, तो मैंने कहा मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ। सही। अच्छा, मैं चूंकि वो डेयर डेवल वाला काम तो मैं बचपन से कर रहे थे। मैंने ऐसा किया कि मैंने कहा बढ़ गई कैलटेक्स, मैं तो सीएसएस के लिए जा रहा हूँ। मैंने जो पेपर दिए, ठीक है, पेपर मैंने दिए, कोई ये 20-21 दिन का वो सारा था, टाइम था। तो जब मैं पेपर देकर वापस आता हूँ, सर दफ्तर में कोई बंदा मुझे पहचान ही नहीं रहा। पीछे फारिग कर दिया उन्होंने। अच्छा, मुझे नहीं पता फारिग किया उन्होंने, कहीं लेटर मेरे गांव भेज दिया। गांव में टीसीएस नहीं जाता था, वो कहीं टीसीएस रोल गया, ठीक है। अच्छा, मेरे मुल्तान वाले घर का किसी को पता नहीं था, फोन उस वक्त थे नहीं। तो मैं देखूँ, मैं जिससे बात करूँ को अजीब उखड़ा बंदा, मैं उनसे बात करूँ सेल की कि यार पिछले हफ्ते की सेल बताओ किधर है, वो फाइलें दो, वो कुछ बात ही ना करे। इतनी देर में हमारा एक बंदे ने कहा कि जी अशरफ को तो आप कह रहे थे हमने सस्पेंड कर दिया, ये तो आके यहाँ पे तेल की इन्वेंटरी चेक कर रहा है कि कितना तेल पड़ा लो जी, थोड़ी देर तक फैक्स आ जाता है। अच्छा जी। और फैक्स मेरे हाथ में थमा दिया जाता है कि जी यू हैव बीन सस्पेंडेड, और आप 2-4 दिनों के अंदर अंदर दें, उसकी एक्सप्लेनेशन दें, अदरवाइज यूर टर्मिनेटेड। तो जी जिंदगी में पहली सस्पेंशन। घर में आपके पास, मैं किराए का घर था, मेरा ख्याल है कि मेरे पास अभी 1 महीने का किराया नहीं होगा, ठीक है।
ظاہر غربت تھی نا، تو وہ جتنے پیسے آتے تھے کوئی ادھر لگ گئے کوئی ادھر لگ گئے، وہ پہلے سوراخ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ بند کرتے اس دفعہ ہم نے یہ فرنیچر لینا ہے، اس دفعہ ہم نے یہ بیڈ لینا ہے، اس چکر میں 10 بجے 11 بجے میں گھر چلا گیا. ظاہر مجھے سسپینڈ ہو گیا، تو میں نے نکلا گھر گیا، اچھی شرٹ جیسے ڈریس اپ کر کے آتا ہے. میری والدہ پوچھے آپ 3 ہفتے کے بعد دفتر گئے ہو تو جلدی کیوں آ گئے ہو؟ میں نے کہا امی وہ دفتر میں کوئی کام نہیں تھا. کہہ رہی کام نہیں تھا تو کام مطلب آپ تنخواہ لیتی ہو رہتے دفتر میں، ٹھیک ہے، کام آپ نے کرنا ہے نا. میں سوچوں یار ان کو کیا جواب دوں میں. ٹھیک ہے، اگلے دن میں صبح ڈریس اپ ہو کے نکل رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں میں جانا کہاں ہے. پورا ملتان سر میں نے کوئی 1 گھنٹے میں گھوم کے میں 10 بجے پھر گھر آ کے بیٹھا. میری والدہ پوچھیں کہ آج پھر جلدی آ گئے ہو؟ میں نے کہا وہ میں نے آج کہیں جانا تھا تو وہ گاڑی میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تو اس لیے میں ادھر. تو آپ دفتر میں بیٹھ جاتے نا. تیسرے دن میں سوچوں کہ میں کروں کیا. امی کو میں نے بتایا، میں نے کہا امی وہ CSS مہنگا پڑ گیا. یہ سٹوری ہے. تو مجھے انہوں نے سسپینڈ کر دیا. اچھا، اب میری اس وقت عمر ہے کوئی 25-26 سال میری عمر ہے، اور میں نے سوچا یار اب کیا کیا جائے. میرے گھر میں خرچہ، مجھے لگتا ہے شوگر پہ بات نہیں ہونی اس کو تھوڑا سا یہ ہے تو بڑی دکھ بڑی کہانی، لیکن اس کو تھوڑا چھوٹا کرنا کہ شوگر پہ لازمی بات کرنی ہے. تو میں نے اب جی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. ظاہر جیسے وہ اسٹریٹ اسمارٹ گاؤں کے بچے ہوتے ہیں. میں نے ایک دوست سے بات کی، اس نے کہا یار تم نا ادھر میڈیکل سرٹیفکیٹ بناؤ کہ آپ کے والد صاحب بیمار تھے، تو باقی آپ رحم کی اپیل کرو کہ یار دفتر والوں نے. والد صاحب کو اس سے پہلے انتقال ہو چکا ہے. والد صاحب کو اس سے پہلے انتقال ہو چکا ہے. اچھا، میں نے جناب وہ ساری ایکسپلینیشن دی. تو اب اوپر سے ہیڈ آفس والے جو تھے میرے باس سے پوچھے یار آپ لوگ کتنے بے درد لوگ ہو، وہ بندے کا والد صاحب بیمار تھے اور آپ کہہ رہے ہو کہ جی وہ کیجولیٹر. وہ کہ خدا کی قسم وہ CSS کے پیپر دے رہا تھا. اچھا، میں سوچوں کہ یار کہیں یہ بورڈ کو نہ لکھیں کہ یار اس کا کوئی ریکارڈ دو. اچھا اینی وے میں اس میں کامیاب ہو گیا یہ ایکسپلینیشن دینے میں. ٹھیک ہے، کامیاب ہو گیا اور میں بحال ہو گیا. دوبارہ سے شروع ہو گیا میرے انٹرویو کی. مجھے کال اچھا میں ریٹرن پاس کر گیا. اچھا ریٹرن میں پاس، بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ امتحان تھا 95 والے کیا بات؟ یہ 95 والا، سوری 96 والا. ٹھیک ہے، 96 میں نے گیا، میں پاس کر گیا. تو آگے میرا انٹرویو کے لیے اب میں پھر وہی ڈھونڈتا پھروں کہ اب کون سا بہانہ چلے گا، کیونکہ وہ تو 1 دن کا چلیں اس کا. ٹھیک ہے، نہیں اس میں سائیکولوجیکل بھی تھا سارا، وہ موٹیویشنل ٹیسٹ و سارے. ٹھیک ہے، اب میں چھپتا چھپاتا لاہور آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب میرے انٹرویو لاہور میں ہو رہے تھے، ایگزام میں نے ملتان میں دیا تھا. مجھے چیئرمین مل گیا، وہ جو بورڈ تھا انٹرویو کا، اس میں آئی تھنک اس وقت نا جنرل امتیاز حسن کر کے کوئی تھے اس کے چیئرمین، FPSC کے چیئرمین. ٹھیک ہے، ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ جی آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں. اس وقت میری سیلری میرا خیال ہے کہ 15,000 کے قریب ہو چکی تھی. یہاں کہ آپ چھوڑ کے اتنی کم تنخواہ پہ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جی اچھا مجھ سے پوچھ لگا آپ کی پریفرنس ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ DMG ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے PSP لکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے AC کی کیا تنخواہ ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے، بٹ ظاہر لوگ کرتے ہیں کام، تو میں تو گاؤں کا بندہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں کتنی تنخواہ ہوتی ہوگی، میں کر لوں گا گزارا. کہنے لگے جنٹل مین سول سروس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اچھا ونس اے پینڈو آلویز اے پینڈو. ٹھیک ہے، کوئی ڈپلومیسی نہیں، کوئی آپ کو آداب نہیں کہ کیسے بول. میں نے کہا جی اگر سول سروس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے تو پچھلے سال آپ کا بیٹا آرمی چھوڑ کے DMG میں کیوں آیا؟ کیا بات. اچھا یہ پتا تھا مجھے پتا، بڑا پرٹیننٹ. ٹھیک ہے. اچھا سر اس وقت ان کے نا کان لال ہو گئے، مطلب اس کو سمجھ نہ آئے کہ اس کو اٹھا کے کیسے پھینکنا ہے. کہنے لگے یار دیکھیں آپ اس وقت 15,000 روپے سیلری لے رہے ہیں اور ادھر آپ کی اسسٹنٹ کمشنر کی ASP کی سیلری ہوگی کوئی 3,000-4,000، اسی مطلب 5,000. تو آپ کو کیا چیز ہے جو آپ آنا چاہتے ہیں؟ سیدھی سی بات میں نے سر کی. میں نے کہا سر میں نہیں، میں نے کہا سر میں ہوں گاؤں کا. ٹھیک ہے
سر مجھے ان چیزوں کا بالکل کوئی آئیڈیا نہیں کہ کس چیز کا اسکوپ ہے, کس چیز کا اسکوپ نہیں ہے. سر اگر پنجاب کا جو چیف سیکرٹری ہے سعید مہدی, ان کا بیٹا سول سروس میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب اسکوپ ہوگا. ان کی بیٹی اگر سول سروس میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب اسکوپ ہوگا. سر اگر ان کا داماد سول سروس سرونٹ ہے تو اس کا مطلب اسکوپ ہوگا. نواز شریف تھے اس وقت پرائم منسٹر. میں نے کہا جی اگر چیف پرائم منسٹر کا جو پرنسپل سیکرٹری AZ کے شیردل, اگر اس کا بیٹا سول سروس میں آ رہا ہے تو سر اسکوپ ہوگا. تو سر مجھے بھی آنے دیں. سر آپ سوچ نہیں سکتے رائے صاحب کہ وہاں پہ میں نے کیا ماحول کریٹ کر دیا. انہوں نے بس مجھے نا دھکے دے کے نہیں نکالا. بس انہوں نے کہا, ایک نے تو کامنٹ یہ بھی پاس کر دیا کہ ہی از اے پاور ہنگری پرسن. ٹھیک ہے, یہ کہہ کے جی میں نکل آیا. میرے انٹرویو میں انہوں نے جو مارکس مجھے دیے 100 مارکس, 300 میں سے 100. اچھا انہوں نے کوئی کیلکولیشن ایسی کی کہ مجھے فیل بھی نہیں ہونے دیا. میری ایون جو وہ پوسٹل والا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے آخر پہ جو سب سے ہوتا ہے اس سے بھی نیچے آ گیا. مطلب میری ایلوکیشن نہیں ہوئی, جبکہ میرے سر جو پیپر میں مارکس ہیں وہ بہت اچھے تھے. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, بٹ لوگ کہہ رہے تھے کہ یار آپ کے نا انگلش میں بہت اچھے مارکس ہیں. ایوری ڈے سائنس میں 50 کا پیپر تھا میرے خیال کو, میرے 45 کے قریب تھے. پریسیز میں بہت اچھے تھے. سارے یہ جو سبجیکٹ تھے. اسلامیات میں میرے کوئی یہ بھی 50 کا تھا تو میرے بھی اس میں کوئی 42 43 مارکس تھے. ٹھیک ہے, اسلامیات 100 کا تھا, مطلب ٹاپ کے مارکس تھے. پھر فارسٹری 100 کا تھا, اس میں بھی میرے اچھے تھے. پنجابی میری اپنی نہیں, مطلب فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ کا نہیں ہوا, آگے چلیں. سر پھر چھوڑ دیا نا. اچھا پھر اس کے بعد چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں اچھا, کیونکہ وہ چیئرمین جو نا اس کا وہ پہلا سال تھا, وہ 3 سال کے لیے 3 سال تک. اگلے سال بھی پھر اس سے ملاقات میں نے کہا اس سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اس دفعہ مجھے گولی مار دے گا. ٹھیک ہے. اچھا بڑا افسوس ہوا اس وقت, لیکن میں نے سوچا کہ یار ہر بندے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی. میرے جو کلاس فیلو جنہوں نے CSS کیا, پھر وہ جب آج سے ہم اس وقت سے 10 سال بعد دیکھتے ہیں تو مجھے پتہ چلا کہ یار میں کیا اس لائف کے لیے آ رہا تھا. وہ آج کل سارے واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ باہر چلے گئے, کوئی ادھر آ گئے, کوئی 2-4 مہینے ادھر کام کر رہے ہیں, کب ادھر OSD لگ گئے. تو یہ ابھی آپ کمپنی کے ساتھ جاب کر رہے ہیں؟ نہیں سر, میں نے پھر وہ جو میں نے جاب کر رہا تھا کیلٹیکس کا, کیلٹیکس کے بعد پھر میں کسی اور کمپنی میں چلا گیا, پھر اور کمپنی میں چلا گیا. میں نے 15 سال تک جاب کی. میں آئی واز جنرل مینیجر ود ون آف دا ٹیلی کام کمپنیز. رائٹ. یہ میں نے 2008 کا وہ جو کرائسس آتا گلوبل لیمن بردرز والا کرائسس, اس میں آئی گاٹ لیڈ آف. ٹھیک ہے. اس میں بہت سارے کمپنی جب بند ہوئی تو اس میں میرا نمبر بھی آ گیا. ناؤ مائی ایج واز 38 ایئرس کی ایج میں میرے پاس سوائے CV کے کچھ بھی نہیں تھا. کمپنی کی گاڑی انہوں نے واپس لے لی, لیپ ٹاپ انہوں نے لے لیا, بلیک بیری انہوں نے لے لی. وہ جہاں سے زندگی سٹارٹ ہوئی تھی وہیں بس سوٹ ایک بچا ہوا تھا. اب میں نے سوچا کہ یار میں گاؤں سے نکل کر یہاں تک پہنچا, یہاں سے سفر کرتے کرتے الحمدللہ میں کبھی زندگی میں 5 اسٹار ہوٹل نہیں دیکھا تھا. میں 5 اسٹار ہوٹلس کا مارکیٹنگ مینیجر رہا. PC میریٹ چینز کا مطلب کچھ 7-8 ہوٹلوں کا میں کارپوریٹ مینیجر تھا. میں نے سوچا یار کوئی اپنا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اپنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, ہمت تھی, رسک لینے والی بات بہت تھی. میں نے اپنی سول سرچنگ کی, SWOT انالیسس کیا کہ یار میری خوبی کیا ہے. خوبی مجھے ایک ہی چیز ہے کہ یار میں اچھا لکھ لیتا ہوں, اچھا بول لیتا ہوں, اچھی کہانی سنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. پتہ چلا کہ یار میں تو ٹرینر بن سکتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. میں نے اپنے آپ کو اچھا میں سیلز کا میرا ایکسپیرینس تھا, سیلز مارکیٹنگ کا, MBA میری پریمیم قسم کی کوالیفیکیشن. یہ 2009 کی بات, یہ 2008 اگست کی بات ہے. اچھا اوکے. ٹھیک ہے. اور 2009 یہ جو سال تھا نا 2008 اگست کے بعد کا, یہ بس یوں سمجھ لیں کہ میری سول سرچنگ اس میں رہ گیا. 2009 سٹارٹ ہوتا ہے. میں نے لانچ کیا اپنے آپ کو پاکستان نمبر 1 سیلز ٹرینر. ٹھیک ہے. اچھا. وہ جس بندے کے پاس میں بیٹھا کارڈ ڈیزائن کروا رہا تھا وہی میری طرف دیکھے کہ کارڈ اب بن رہے ہیں, بندہ کہہ رہا ہے کہ نمبر 1 سیلز ٹرینر. اچھا وہ جی شروع کیا جی. اچھا میری خوش قسمتی یہ کہ ادھر سے میں اپنے آپ کو لانچ کر, ادھر سے سوشل میڈیا بھی دنیا میں آ رہا تھا. سوشل میڈیا پہ میں پھر مجھے چونکہ لکھنا بھی آتا ہے, بولنا بھی آتا ہے, الحمدللہ شروع کیا. سر وہ 1 سال تک لوگوں نے مذاق اڑایا. کوئی کہے کہ جی آپ کل آئے ہو, نمبر 1 کہاں سے ہو. میں نے کہا خواب بھی تو ہو سکتا ہے نا میرا یار. ٹھیک ہے.
سر وہ پھر میں نے کوئی 2 سال کے اندر الحمدللہ مجھے پاکستان کی جتنی ٹاپ کی کمپنیز تھی آئی واز دا موسٹ فیوریٹ سیلز ٹرینر آف دوز کمپنیز. ٹھیک ہے, یہ کام میں نے کرونا سے یہ میں نے 22 تک کیا, 2022 تک. ٹھیک ہے سر, آئی واز ہائیلی ایکسپینسو, مطلب ایک دن کا 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ چارج کرنا, اور مہینے میں 10-12 دن میری ڈپلائمنٹ رہنی, پورے پاکستان میں ٹریول کرنا. ٹھیک ہے, اس میں مجھے بڑی سیٹسفیکشن ملی. ٹھیک ہے, ریکگنیشن ملی, کلیپنگ ملی, اسٹینڈنگ اپلوز ملا, ساری چیزیں, پیسے ملے. شوگر مجھے 2004 میں ہو گئی. اچھا, اب ہم شوگر پہ آتے ہیں. اچھا, یہ دیکھیں کتنی ایک سکسیس سٹوری ہے آپ کی, اور کتنی ریئل جینوئن ورڈز میں آپ نے بتائی ہے. اچھا, عام لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. عام لوگوں کو صرف یہ پتا ہے کہ وہ ڈائبٹیز کے حوالے سے, تو اسی لیے تو ہم نے کہا نا کہ آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں. نہیں, یہ بڑی سکسیس سٹوری ہے. دیکھیں نا, ایک بندے نے کہاں سے زندگی سٹارٹ کی, کتنی دفعہ اپس ڈاؤنز اس میں بہت دفعہ, جسے کہتے ہیں نا پراپر ویسیسیچیوڈس آف لائف, وہ آپ نے دیکھے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں جی ڈائبٹیز پہ. 2004 میں آپ کی تشخیص ہوئی کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے. اچھا, وہ پتہ کیسے چلا؟ مجھے پتہ ایسے چلا, میں اس وقت ہاشو گروپ میں تھا, پی سی میریٹ چین اسلام آباد میں بیس تھا, بڑا ہائی فلائنگ الحمدللہ جاب تھا, اچھی سیلری, اچھی گاڑی. مجھے لیفٹ سائڈ پہ پین رہ رہا ہے. اوکے, کبھی بازو میں ہو گیا, کبھی شولڈر میں ہو گیا, کبھی چیسٹ میں ہو گیا, اور یہ بڑا پرسسٹنٹ. اگر کوئی ایک ہی دفعہ ہو نا پھر بند ہو جائے تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ مسل کھنچ جاتا, بٹ یہ پرسسٹنٹ تھا, کوئی ہفتے چل رہا تھا. ہمارے ذہن میں ہے کہ جی کوئی لیفٹ سائڈ پہ پین شین ہو تو اس کو کبھی سیریس لے لینا چاہیے, ہو سکتا ہے کوئی ہارٹ کا ایشو نہ ہو. میں بلو ایریا میں کارڈیالوجسٹ کے پاس چلا گیا. میں نے کہا جی میرے اس سائڈ میں پین رہتا ہے. انہوں نے میرا چیک اپ کیا, ای سی جی کرایا. انہوں نے کہا یار آپ کو نا ہارٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن آپ ایسا کرو کہ احتیاطاً نا کوئی ٹیسٹ کروا لو. رائٹ, ٹھیک ہے. ان ٹیسٹوں میں میرے نا کوئی ڈائبٹیز کے ٹیسٹ انہوں نے کر دیا, اس میں یورین کا ٹیسٹ لیا گیا. وہ جب میں نے کروایا تو اگلے دن پتا چلا کہ میری تو شوگر 7ویں آسمان میں پہنچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یورین میں 3+ تھے. 3+ کا مطلب کہ فاسٹنگ شوگر مسٹ بی 250 300, رینڈم آپ کی 450 کے قریب. HbA1c آپ کا 12-13 سے کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آج 12-13 والے HbA1c کو نا ہم کہتے ہیں کہ یار آپ کو فوری انسولین چاہیے ہوگی, آپ اب ایمرجنسی کیس بنے ہوئے ہو. ٹھیک ہے, 12-13 والے کو تو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو بلا لے. اچھا, مجھے نا میں ڈپریشن میں بہت تھا اس وقت. میں دفتر سے آنا گھر, بٹ یو ور ٹو ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. سو آئی واز 34 ایئرز اولڈ. اور ابھی بھی آپ ماشاء اللہ سلم سمارٹ ہیں, تو اس وقت بھی مطلب اس کی ریزن میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں بڑے لوگوں کو سمجھ آئے کہ اس طرح بھی ہو جاتی ہے. ہاں, اس کی ریزن ہے مجھے ایک اسٹریس فیکٹر تھا. ٹھیک ہے, اسٹریس فیکٹر تھا. یہ جو کورٹیسول لیول ہوتا ہے نا, اگر تو دیکھیں کورٹیسول لیول آپ کو زندہ رکھنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے. مطلب آپ کے پیچھے کتا پڑ جائے تو آپ نے فائٹ اور فلائٹ موڈ میں آتے ہو نا, تو وہ کورٹیسول ہی ہوتا ہے. بٹ اگر یہ کورٹیسول آپ کو ہر وقت ہو اور کئی سال تک ہو تو پھر یہ آپ کو شوگر کرتا ہے. مطلب اسٹریس کنسسٹنٹ جو کورٹیسول بڑا ہوا ہے نا. میں اس وقت نا ایک فیملی کے ایک ایسے چکر میں پھنسا ہوا تھا کہ جس سے میری نیندیں حرام تھی. ٹھیک ہے, مجھے شوگر ہو گئی. میں یعنی اسٹریس ایک مین فیکٹر اس میں, مین اسٹریس فیکٹر رہا ہے. ٹھیک ہے, اسٹریس دیکھیں ہمارے جیسا بندہ نا کیونکہ پیدا ہی اسٹریس سے ہوتا تو وہ ایبزارپشن بہت تھی, لیکن پھر بھی وہ لیکن باڈی کا جو کیمیکل ریئیکشن ہے اس کو تو آپ نہیں روک سکتے نا. ٹھیک ہے, ایبزارپشن بہت تھی. اس سے پہلے بھی بہت اسٹریس تھی, اس وقت بھی تھی, ابھی بھی ہوگی, بعد میں بھی. مطلب اتنے اتار چڑھاؤ زندگی میں دیکھے, بٹ وہ مجھے ایک اسٹریس فیکٹر اس میں تھا. اب ایک شوق لگا کہ یہ کیا ہوگا. اچھا, اس میں تو شوق ایسا لگا راج صاحب کہ میں نے انشورنس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ یار اگر میں مر جاؤں تو میرے پیچھے جو بہن بھائی ہیں, والدہ ہے, ان کا کیا بنے گا. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے میری جاب کے. اس لیول تک میں نے اپنا وہ سوچنا شروع کر دیا. میں ایک پروفیسر کے پاس گیا, انہوں نے میرا چیک اپ کیا, رپورٹیں دیکھی, دوائی لکھ دی, جو کہ ہمارے یہاں شروع والی جو میٹفارمین گلوکوفیج دوائی ہوتی ہے. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب یہ کتنے دن کھانی ہے. ڈاکٹر صاحب ایسے دیکھیں اس بندے کو لگتا ہے پہلے ان کے گھر میں کچھ شوگر والا ہے. ساری زندگی کھانی ہے جی, اگلا پیشنٹ بھیج دیں جی, بیل دی اور ساتھ ہی اگلا پیشنٹ آ گیا. ساری زندگی کھانی ہے سر, کھانی شروع کر دیں. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ ایک گولی مجھے ساری زندگی کھانی ہو اور اس کے ساتھ میرا جو دل کرے لائف اسٹائل وہ بھی میں مینٹین رکھوں, سر بڑی ڈیل نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے اٹھیں, اپنی مرضی سے جاگیں, جو دل کرے کھائیں, بس ایک گولی ہے نا, کھا لیں. وہ گولی ایک رہتی نہیں ہے, وہ 6 مہینے کے بعد وہ ڈبل ہو جاتی ہے, اس کی ڈوز ڈبل ہو جائے گی. سال کے بعد وہ صبح شام ہو جائے گی. 2 سال کے بعد اس کے ساتھ ایک اور مالیکیول لگ جائے گا, میٹفارمن کے بعد آپ کو سلفونل یوریا لگ جائے گا. پھر وہ سلفونل یوریا کی جو ڈوز ہے وہ ڈبل ہو جائے گی. 3-4 سال کے بعد پھر آپ کو تیسری گولی لگ جائے گی. سر درمیان میں ایک ڈاکٹر نے کہا جی آپ انسولین پہ چلے جائیں, انسولین سے میں بچ گیا. آئی واز ناٹ ان فیور آف انسولین. 18 سال ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. 18 سال میں جتنی گولیاں انوینٹ ہوئی ہیں وہ میں نے ساری کھائی. اور 18 کا مطلب 2022 آ جاتا, میں نے فاسٹ فارورڈ کر دیا سر. 2022 میں میری اب وہی ریزولوشن میں نے پاس کی جب میں نے جو 90 میں پاس کی, 89 میں پاس کی تھی کہ اگلے سال یہ IBA ہوگا یا میں ہوگا, درمیان میں کوئی چیز میں نے آنا ہی آنا ہے. اس سال کی میری ریزولوشن تھی کہ میں نے اس سال شوگر کو ریورس کرنا ہے. تو میں نے پڑھنا شروع کیا. میں پڑھنے پڑھانے والا بندہ ہوں. میری یہ کتاب جو ریورسل پہ ہے, اس سے پہلے میری جو 2009 میں بک آئی تھی وہ سیلز پہ تھی, دا کرافٹ آف سیلنگ یور سیلف. اس وقت وہ امیزون پہ پبلش ہوئی, ابھی بھی پڑھی ہے وہ امیزون پہ, ٹھیک ہے. اور اس کا مجھے بہت فائدہ کتاب کا کہ آپ کو, میں جہاں پہ بھی جاتا میں کہتا یار پاکستان نمبر 1 سیلز ٹرینر, اونلی سیلز ٹرینر ہو از آتھر. تو سر 2022 میں نے 1 جنوری سے یہ ریزولوشن پاس کی اینڈ آئی اسٹارٹڈ ریڈنگ, ٹھیک ہے. لکیلی میں ان آتھرز کو میں نے سرچ کر لیا جو ڈائبٹیز ریورسل کے پائنیئر ہیں, جو اس پہ بات کرتے ہیں. کئیوں کے تو لائسنس ریووک ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب اس لیول کے بندے ہیں, ذرا فائٹ کرنا ہوتا اپنے مافیا کے ساتھ. ان کی کتابیں میں نے پڑھی. سر اندر کوئی کہانی نہیں. وہ کہانی ہے نا کہ ایک لڑکا تھا رانجھا, ایک لڑکی تھی ہیر, دونوں کی محبت ہوگی, بڑوں نے شادی نہیں ہونے دی. سر یہی کہانی ہے. صحیح. وارث شاہ نے سر اتنی بڑی کتاب لکھی ہے, ٹھیک ہے. شوگر جو ہے ٹائپ 2 کی میں بات کرتا ہوں سر, اٹس اے ڈائٹری ڈس آرڈر, فل اسٹاپ. اوکے سر اس سے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب ڈائٹری ڈس آرڈر کو آپ نے مینج کیسے کرنا ہے, تو مینج یور ڈائٹ. بالکل. اب ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں نا کہ اٹس اے لائف اسٹائل پرابلم. لائف اسٹائل پرابلم ہے تو لائف اسٹائل کو درست کر لو. بالکل. خود کہتے ہیں کہ لائف اسٹائل کی ڈیزیز ہے, خود کہتے ہیں ڈائٹ کی ڈیزیز ہے. پوچھیں جی کون سی ڈائٹ کھانی ہے, کون سا لائف اسٹائل کرنا ہے جی, اس کے لیے ٹائم نہیں. فی الحال آپ میٹفارمن لیں. کیا میری باڈی میں میٹفارمن کی کمی؟ ساری زندگی ہم یہ سنتے آئے کہ آپ کا لبلبا پورے طریقے سے کام نہیں کر رہا, پوری انسولین نہیں نکال رہا, جس کی وجہ سے آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوئی ہے. 2022 میں پتا چلا کہ لبلبا کم کیا, میرا لبلبا تو 4 بندوں کے برابر کام کر رہا ہے. میرا لبلبا اتنی انسولین بنا رہا ہے کہ میں پورے اپنے محلے کو سپلائی کر سکتا ہوں, جس کو میڈیکل میں ہائپر انسولینیمیا آپ کہیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ جب میں کتابیں پڑھوں, میں نے اپنا انسولین کا ٹیسٹ کروایا. اس کی جو رینج ہوتی ہے سر, میرا انسولین لیول ٹاپ کی رینج پہ گیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. جبکہ یہ جو آپ کی رینج ہوتی ہے, رینج بہت بڑی لیب کی ہوتی ہے, اس میں آپ کی جو آپٹیمم لیول ہے نا, جو انسولین کا شروع کا لیول ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, وہی آپٹیمم ہے. اس کے بعد ساری انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے. سر 45 ڈیز میں نے کوئی 3-4 آتھرز کو پڑھ لیا. میری سپیڈ کم تھی کہ ظاہر میڈیکل کا فیلڈ تھا, مجھے جگہ جگہ پہ رکنا پڑتا تھا, گوگل کرنا پڑتا تھا. اس وقت چیٹ GPT تھا بھی نہیں. میڈیکل کا فیلڈ تھا اور پھر اپنی زندگی انوالو تھی نا, اس میں آپ ریکلیسنس دکھا نہیں سکتے تھے. تو سر 45 ڈیز میں نے کتابیں پڑھی. اچھا, ماشاء اللہ. 15 فروری آ گئے, جنوری سے 15 فروری پہ آ گئے. سر 16 فروری کو میں نے اپنا لائف اسٹائل چینج کیا, ٹھیک ہے. دوائیاں میں نے ابھی پوری کھا رہا ہوں. صحیح. سر آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد میری باڈی شیور کرنے شروع ہو گئی ہے. میں نے ناشتہ آج ڈفرینٹ کیا تھا. آج میں نے پراٹھا نہیں کھایا تھا, ٹھیک ہے. میں نے پروٹین بیسڈ ناشتہ کیا تھا. آدھے پونے گھنٹے میں میری باڈی شیور کرنی شروع ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شوگر لو ہو گئی, ٹھیک ہے. اچھا, لو کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم اوور میڈیکیٹڈ. ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, یہ آپ میٹھا کھا لیں. میں نے شام کو کیا کیا, میں نے اپنی دوائی آدھی کر دی. اچھا, ٹھیک ہے. مطلب وہ جو دوائی کا اثر تھا نا, اس کی وجہ سے لو ہوئی ہے نا. میں نے شام کو آدھی کر دی. یعنی ابھی پیشنٹ بھی آپ خود ہیں, ڈاکٹر بھی خود ہیں. سر میں اپنے آپ تجربہ کر سکتا ہوں. شام کو میں نے گولی آدھی کر دی. اچھا. 1000 mg میٹفارمن لیتا تھا, شام کو میں نے 500 کر دی.
2 mg میں سلفونل یوریا کی کلاس لیتا تھا، میں نے 1 mg کر دی سر. شام کو بھی مجھے فیلنگ آ رہی ہے ہائپوگلائسیمیا کی. ٹھیک ہے. جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں خاص طور پہ جو سلفونل یوریا والی کلاس لیتے ہیں، ان کو جو ہی ان کے تھریش ہولڈ لیول سے شوگر نیچے ہو، چاہے وہ نارمل بھی ہو، تو ان کی باڈی نے کانپنا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. غصہ بہت آتا ہے، یہ ساری چیزیں. سر 17 فروری کو میں نے آدھی کی آدھی گولیاں صبح، آدھی کی آدھی شام کو. 18 فروری 2022 سے لے کر آج ہم بیٹھے ہیں 28 جولائی. سر کوئی گولی نہیں. ماشاء اللہ. گولی کا مطلب کوئی دوائی نہیں کھائی؟ کوئی دوائی نہیں سر. اچھا. نہ سر میری شوگر کی گولیاں چھوٹی، میرے بلڈ پریشر کی چھوٹی. سر میں 4 گولیوں کے ساتھ مجھے نیند آتی تھی. لیکزوٹرل کے میں 4 گولیاں کھاتا تھا، میرے کریمپس پڑتے تھے، درد ہو جاتا تھا، پین کلر میں لے رہا تھا، نیند نہیں آ رہی ہوتی تھی. سر میری نیند کی گولیاں چھوٹ گئی. میں ٹرائیگلیسرائڈ کے لیے جو اس کو آپ کہیں گے ڈسلیپیڈیمیا کولیسٹرول وغیرہ کے لیے، اس کے لیے میں اسٹیٹنز لیتا تھا، میری وہ چھوٹ گئی. الحمدللہ آئی ایم شوگر فری، آئی ایم میڈیسن فری. یہ آپ نے ٹیسٹ کب کرایا جس میں پتہ لگا کہ اب شوگر آپ کی ختم ہو گئی؟ سر ٹیسٹ تو میں ڈیلی کر رہا تھا نا اس وقت، کیونکہ آپ کی اپنی لائف تھی، کوئی اس پہ آپ ریکلیسنس نہیں کر سکتے. ناشتہ کیا، 2 گھنٹے بعد میں شوگر چیک کروں گا. میں حیران کہ یار یہ شوگر تو میری 4 گولیوں کے ساتھ نہیں آتی تھی، یہ کچھ تکا لگ گیا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ ایک سنڈروم بھی ہے نا، امپوسٹر سنڈروم، کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار میں اتنا انٹیلیجنٹ ہوں نہیں، یہ جو چیز ہو گئی ہے نا یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. وہ مجھے امپوسٹر سنڈروم بھی ہو گیا. وہ ہمارے گھر میں کبھی کوئی چائے تو میں کہتا ہوں جی چائے اچھی بن گئی ہے. ہاں چائے اچھی چائے. تو وہ امپوسٹر سنڈروم کو میں نے اس کو دیکھنے کے لیے کہ یار کہیں امپوسٹر سنڈروم نہ ہو، میں اپنا میٹر لیب لے کے جاتا ہوں، لیب سے میں ٹیسٹ کرواتا ہوں، اسی خون سے میں پھر اپنے میٹر پہ بھی چیک کرتا ہوں، دونوں کی رپورٹس ٹھیک آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی یہ کب ہوا کہ بھائی آپ شوگر ریورس ہو گئی؟ سر میں وہ ڈیٹ سر جاننا چاہتا ہوں. سر 18 فروری کو میں نے اپنی شوگر کی گولیاں چھوڑ دی. ٹھیک ہے. لیکن مجھے اب یقین نہیں آ رہا کہ میں یہ کام میرے سے ہو گیا. ایک تو نا زندگی میں آپ چیزیں مس بہت کر رہے تھے کہ جو 18 سال سے گولیاں کھا رہے ہو، اب وہ لگے کہ یار زندگی بڑی بے رونق سی ہو گئی ہے. وہ جو گولی میں نے کھانی تھی، وہ جو میں نے لنچ سے پہلے ڈنر کے بعد وہ ساری ختم ہو گئی. سر میں ہر روز اپنی صبح دوپہر شام فاسٹنگ میں پوسٹ پرینڈیل ساری شوگر چیک کر رہا ہوں، بالکل ایبسلیوٹلی نارمل. میں نے 1 مہینہ لگایا کہ یار ایسا نہ ہو کہ میں کوئی یہ غلطی نہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے ایک دوست تھا ڈاکٹر، اس سے میں نے کہا کہ یار میری تو گولیاں چھوٹ گئی، نارمل شوگر آ رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے یار یہ وقتی ہوگا، آپ نہ کھانی شروع کر دو. میں نے کہا یار جب پھر بڑھنی شروع ہوگی تو پھر کھاؤں گا نا، ابھی تو میری نارمل ہے. سر 23 مارچ آ گیا، وہی ہمارا ایک مقدس دن، ایک بڑا امپورٹنٹ ہسٹورک ڈے. میں نے اس دن اعلان کیا سوشل میڈیا پہ، اشرف چودھری از فاتح ذیابیطس. میں نے شوگر ریورس کر لی ہے، میری نارمل بالکل ایبسلیوٹلی نارمل میری ریڈنگ آ رہی ہے. فاسٹنگ کی بھی، فاسٹنگ کی 100 سے نیچے آ رہی ہے. رینڈم میری کبھی 125 آتی ہے، 120 آتی ہے، بلو 140 آتی ہے. میرے نیند کے مسئلے ٹھیک ہو گئے ہیں، مجھے نیند آنی شروع ہو گئی، زندگی میں سکون. اچھا میرا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا، کیونکہ میں جب گولی کھاتا تھا تو میں بہت ہی ڈھیلا ہو جاتا تھا. میں نے بلڈ پریشر چیک کرنے پہلے میں نے آدھی گولی کی، میں ناروے سے کھاتا تھا، آدھی گولی کی، پھر آدھی کے بعد میں نے چھوڑ دی آج تک سب. اچھا ایک بات مجھے ابھی اس میں شاید مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بھئی آپ گولیاں کھاتے تھے، پھر آپ نے کہا کہ میں نے گولیاں نہیں کھانی، وہ کس چیز سے آپ نے سبسٹیوٹ کیا اس کا؟ وہ دیکھیں وہ جو ٹپنگ پوائنٹ یا جس کو آپ ایک کہیں گے کہ وہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ سر میری گولیاں بڑھتی جا رہی تھی. نہیں آئیڈیا نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ مثلا دیکھیں نا کسی بندے کو شوگر ہے، وہ بننا چاہتا ہے کہ میں شوگر فری ہو جاؤں، تو وہ کیا کرے؟ یہ سوال ہی نہیں. آپ نے کیا کیا جس سے گولیاں؟ ٹھیک ہے سر. دیکھیں ڈائٹری ڈس آرڈر ہے. ہماری ڈائٹ میں ہم کیا کھاتے ہیں؟ ایک بندہ جو صبح اٹھ کے پراٹھا کھاتا ہے، تربوز کھاتا ہے، جوس پیتا ہے. یہ اصل میں اپنے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. جب میں 4 گولیاں کھاتا تھا، پراٹھا کھا رہا ہوں، اچار کے ساتھ پراٹھا کھا رہا ہوں، یہ چائے کے ساتھ پراٹھا کھا رہا ہوں، تربوز کھا رہا ہوں، یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ تراوت دیتا ہے دماغ کو، یہ تو بڑا معصوم سا پھل ہے. جوس پی رہا ہوں، آج کل جیسے آم ہے، ملک شیک پی رہا ہوں. یہ سارا جو ناشتہ ہے دس از ان نیچرل.
جس کو آپ کہیں نا ایک تو بیلنس ہو گیا نا, بیلنس ڈائٹ ہے. یہ بیلنس امبیلنس کیا ہے, یہ کوئی ڈائٹ ہی نہیں ہے. آپ کی یہ والی ڈائٹ, ہم پاکستانیوں کی جو ڈائٹ ہے یا میری جو ڈائٹ تھی سر, دس از 95% کاربوہائیڈریٹس. ٹھیک ہے, کاربوہائیڈریٹ کا مطلب ہے شوگر ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو شوگر ہو اور آپ شوگر ہی کھا رہے ہو, کوئی سینس نہیں بنتی نا سر. بالکل صحیح. یہ ایسی ہے کہ میں مکھیوں کو چھیڑوں اور گولی کھا لوں, درد ہو تو گولی کھا لوں, پھر جا کے چھیڑوں, پھر گولی کھا لوں, پھر جا کے چھیڑوں, گولی کھا لوں. میں مکھیوں کو چھیڑ ہی کیوں رہا ہوں سر؟ صحیح. ٹھیک ہے سر, ہم پاکستانیوں کو جو ناشتہ ہے, جو اس وقت میری ڈائٹ تھی, predominantly it was full of carbohydrates. اور یہ ہماری جو بیماری ہے نا, یہ کاربوہائیڈریٹ انٹالرنس, کاربوہائیڈریٹ ٹاکسیسٹی کی بیماری ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس کر لیں, بیلنس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے فیٹس ہونے چاہیے اور ہیلدی فیٹس ہونے چاہیے. یہ ڈبے والے تیل نہیں, دے آر ناٹ دا ہیلدی فیٹس. ٹھیک ہے, جو دیسی گھی ہے, چربی ہے, اولیو آئل ہے, کوکونٹ آئل ہے, یہ والے جو تیل ہیں, یہ آپ کی ڈائٹ میں ہوں. پروٹین ہو, پروٹین میں وہ پروٹین جو بایو اویلیبل ہے, جیسے میٹ ہے, ٹھیک ہے, دالوں والوں میں انڈا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ذہنوں میں, پوری قوم کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا ہے کہ جی انڈے کو اگر آپ کھاؤ گے, زردی سمیت کھاؤ گے, تو آپ کو اگلے لمحے نہیں, اب تو زردی مان گئے ڈاکٹر, وہ کہتے ہیں ٹھیک سر, انہوں نے ہر چیز ماننی ہے. دیسی گھی بھی مان گئے, اب دیسی گھی مان گئے. ٹھیک ہے, دیسی گھی بھی مان گئے. اب لیکن ابھی بھی نا, جو پرانے طرز کے جو پروفیسر ہیں وہ آج بھی یہی کہتے ہیں. میں نے ابھی میں نام نہیں لوں گا, استادوں کے استاد ہیں, وہ کسی کالج کے وہ پرنسپل بھی رہے ہیں, ان کا میں پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا. جی کینولا, سن فلاور, اس میں آپ کھانا پکایا کریں. اس نے پوچھا پوڈ کاسٹر نے کہ جی دیسی گھی جو ہے نا, یہ آپ کی جو آرٹریز اس کو کلاگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, وہ پروفیسر صاحب کا اپنا پیٹ یہاں تک آیا ہوا تھا, مطلب میڈیسن کے پروفیسر ہیں, اور ان کو آئی ایم شیور کہ ان کے اگر میں ٹیسٹ کرواؤں تو وہ ہی ول بی فل آف ڈیزیزز. ان کو فیٹی لیور ہوگا, ALT AST ان کے باہر ہوں گے, ان کا میں اگر ہوموسسٹین کرواؤں تو وہ بالکل آؤٹ ہوں گے. ابھی جو ینگ ڈاکٹرز ہیں نا سر, کیونکہ ان کو کتابوں میں نہیں پڑھایا جاتا. اس میں جوسف میں عرض کرتا ہوں کہ اب یہ کنسنسس ہو گیا ہے. وہ کوئی اکا دکا بابا ہوگا نا جس کو پرانی, ٹھیک ہے, وہ پرانے بابے ابھی بھی کئی لائل پوری کہتے ہیں, تو وہ فیصل آباد یاد ہو گیا لوگوں کو, سمجھ آ گئی. انڈے کی زردی والی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دیسی گھی پہ آپ تو ڈھونڈتے پھرتے آپ صحیح نہیں, خالص نہیں, صاحب کوئی اور تحفہ نہ دیو سانوں کو دیسی گھی. ایگزیکٹلی. اچھا, اب میں ذرا سادہ الفاظ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, جو میں نے شروع میں کہا کہ ایک بڑا صدقہ جاریہ ہے, کہ ایک عام آدمی جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ یہ بہت آگے تک جائے گا, وہ ناشتہ کس سے کرے جس کو آلریڈی شوگر ہو چکی ہے, اس کے بعد دوپہر کو کیا کھانا کھائے, شام کو کیا کھائے اور کیا نہ کھائے. کیونکہ عام بندے کو دیکھا نا کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کی سمجھ ہی نہیں. میں اس کو اتنا سمپل بتاؤں گا کہ یہ عام بندہ کیا, جس نے میں کبھی اسکول بھی نہیں گیا, جس کی میٹرک میں بیالوجی, سر آپ سمجھے نا پیر محل کے, آپ اسی گاؤں میں بیٹھ کے نا نیلیا والی موزہ روتی والے گاؤں میں آپ, اور وہ بھی 40 سال اللہ رکھا ہے نا سر, اس کو بھی اللہ دیتے کو بھی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, ہن گل سمجھ آ جائے گی. 3 چیزیں اپنا خوراک سے مائنس کرتے ہیں. اوکے, روٹی چاول, آلو, شوگر. ٹھیک ہے, یعنی ایبسولوٹلی نہیں کھانی یا تھوڑی کھانی. اگر آپ نے گولیاں چھوڑنی ہے نا, اوکے, تو یہ چیز آپ کو نکال دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. روٹی, ہم اصل میں نا وی آر اے روٹی ایٹنگ نیشن. بالکل. ٹھیک ہے, ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے کھانے کے لیے لوگ, آپ کے ذہن میں یہی آ گیا کہ کھانا کیا ہے. بھائی جان, آپ اللہ دیتے کے لیے وہ بات کر رہے ہیں, پھر آپ انگریزی پہ آ جاتے ہیں. وہ آپ کی ملٹی نیشنل دماغ سے نکالا دیتے ہیں, انگریزی نہیں سمجھ آئی نا. ٹھیک ہے سر, کھانا یہ ہے کہ آپ نے روٹی چاول نکال دیا, ٹھیک, چینی نکال دی, چینی گڑ چینی شکر ساری چیز نکل گئی, اور آلو بھی نکل گئی. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس دیکھیں کہ آپشنز کتنی ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, آلو کے علاوہ تمام ویجیٹیبلز کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کچی کھا سکتے ہیں وہ کچی کھا لیں, جیسے شلجم, مولی, گاجر, کھیرا, ٹماٹر, پیاز, یہ کچی والی ہوگی. جو پکا کے کھانے والی ہیں, ٹینڈے, کدو, توریاں, یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, آپ کی پلیٹ میں کچھ 7-8 قسم کے 1-2 پیس بھی اگر پڑے ہوں نا, تو وہ بڑی ورائٹی آ جائے گی. ٹھیک ہے, کوئی ضروری نہیں کہ آج سارے آپ نے 100% ٹینڈے ہی کھانے ہیں.
وہ ٹینڈے آپ 10% کر لو, باقی تھوڑا سا کدو کر لو, گاجر کر لو, مولی کر لو, شلگم, تو پوری ایک پلیٹ بن جائے گی. اس میں یا اب میں اگر ناشتے سے شروع کرتے ہیں سر, ناشتہ ہم کرتے ہیں پراٹھے سے, روٹی سے, اور ساتھ میں انڈا وڈا کھا لیتے ہیں. سر روٹی پراٹھا نکال دیں, بریڈ نکال دیں, چاہے وہ براؤن بریڈ ہو وائٹ بریڈ ہو, دونوں ایک ہی, ان دونوں میں کرتوت کھا لیں سر. ٹھیک ہے, انڈا آپ ڈبل کر دیں. اوکے, 2 انڈوں سے پیٹ نہیں بھرا سر, 3 کھا لیں. ٹھیک ہے. اور انڈا کس فارم میں, بوائل؟ سر چاہے اب بس انڈا کھانا ہے سر, چاہے بوائل کر لیں, چاہے اس میں ڈھیر ساری سبزیاں ڈال لیں اور اس کو بڑا سا ایک فلفی قسم کا آملیٹ بنا لیں سر, چمچ کے ساتھ کھا لیں. بالکل, ساتھ میں چائے کافی جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ چائے پی سکتے ہیں. چائے پی سکتے ہیں, چائے میں کوئی لمٹ نہیں سر. اور دودھ والی چائے آپ پی سکتے ہیں, چینی نہیں اس میں ڈال دی, کینڈل وینڈل بھی نہیں ڈالنی کیونکہ وہ کیمیکل وہ خوراک کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. اوکے, وہ خوراک کی ڈیفینیشن میں کینڈل بھی نہیں ڈالنی سر, وہ خوراک کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. اچھا, یہ اسٹیوا وغیرہ جو لکھا ہوتا ہے, اسٹیویا اگر آپ کو کوئی نیچرل آرگینک کوئی چیز پتے ہوں تو وہ ٹھیک ہے, ادروائز جو گولیاں آ رہی ہیں نا سر, اچھا وہ نہیں. یہ اتنا بڑا اسکیم ہے, اس پہ کوئی بھی نہیں بتا, اتنا بڑا اسکیم. ٹھیک ہے, اگر پتے آپ نے کو گھر میں پودا لگایا ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے, آپ ذرا سویٹنس ہونی چاہیے, لیکن اگر وہ گولیاں ہیں نا سر, وہ بہت بڑا اسکیم ہے. اچھا, ویسے اگر آپ چائے پیئیں نا بغیر چینی کے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. سر آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے جب آپ بغیر چینی کے پیتے ہیں, آپ پڑھے لکھے بھی لگتے ہیں, آپ امیر بھی لگتے ہیں, ساری چیزیں. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں یار بلیک کافی پیا کرو, آپ پڑھے لکھے بھی لگو گے, امیر بھی لگو گے. بڑا زبردست بات کی. ہمارے ایک پرنسپل تھے, وہ سنا رہے تھے, کہتے ہیں میں ایک دفعہ گیا, کوئی دور کے عزیز تھے, میں اسٹوڈنٹ تھا, کہتے ہیں ادھر میں گیا نا تو وہ لے کے آئے چائے, تو ان کو شاید پہلے تو مکس ہی کرتے تھے سارے چائے میں چینی, کہتے ہیں ان کو نا بھول گیا, اچھا چائے میں چینی ڈالنا بھول گئے, تو کہتے ہیں ان کے وہ والد صاحب کوئی بڑے پڑھے لکھے تھے اور خاتون, تو انہوں نے کور اپ کیا نا, انہوں نے کہا بھائی یہ اکبر جو ہے نا یہ تو چینی پیتا ہی نہیں, اور دیکھا نا ماڈرن بچے, کہتا میں نے کہا بالکل آنٹی میں نہیں پیتا, کہتا یار ساری زندگی میں نے کڑوی چائے ان کے گھر سے اس بات کی لاج رکھنے کے لیے. تو سر انڈے اگر آپ کو 2 سے پیٹ نہیں بھرتا 3 کھا لیں, 3 سے نہیں کرتے 4 کھا لیں. انڈے کھانے پہ سر بہترین پروٹین, انڈے چائے سے ہو گیا 100% بایو اویلیبل, یو ڈونٹ نیڈ اینی ملٹی وائٹامن. جو انڈے کی جو زردی ہے نا, ٹھیک, زردی ہمارے ڈاکٹر پھینکوا دیتے ہیں. اب تو آپ کھانا شروع کر دیں. میرے خیال ہے پہلے بھی پھینکوا کے اٹھا کے خود ہی کھاتے ہوں. نہیں, پہلے جو پھینکوا کے نا پھر آپ کو ایک ملٹی وائٹامن لکھتے تھے. انڈے کی زردی میں 26 مائکرو نیوٹرینٹس ہیں سر, اور اس وقت مارکیٹ کا کوئی بھی ملٹی وائٹامن انڈے کے برابر نہیں ہے سر. ناشتہ ہو گیا جی, اب آگے آ جائیں. سر لنچ میں سیلڈ اینڈ میٹ ایک ڈش ہوگی, ٹھیک, آل کائنڈ آف میٹس, فش, چکن, آرگن میٹ, کلیجی ولیجی, مٹن, بیف, یہ ساری چیزیں ہوگی. اف یو کی ناٹ افورڈ اٹ, یا آپ کو لگتا ہے کہ جی میں آج میٹ کھانے کو دل نہیں کر رہا, سر آپ بینس کھائیں. آپ کے ایک بڑا سا باؤل ہو بینس کا, اس میں آپ سرکہ ڈالا ہو, مرچ مسالہ ڈالا ہوا ہو, چمچ کے ساتھ کھائیں, ساتھ میں سیلڈ ویلڈ ہو. آپ دال کھا سکتے ہیں, قیمہ کھا سکتے ہیں, قیمے کو اب مختلف شیپس میں آپ اس کے ٹکے شکے بنا لیں, چپلی کباب بنا لیں. ٹھیک ہے, میرا ڈیلی کا جو لنچ ہوتا ہے 4 انڈے ہوتے ہیں سر. لنچ میں بھی نہیں, سوری بریک فاسٹ میں 4 انڈے ہوتے ہیں. لنچ میں میرا سیلڈ کا ایک پلیٹ ہوتی ہے, باؤل ہوتا ہے, اور ساتھ میں کوئی 200 گرام 150 گرام میٹ ہوتا ہے. اگر میٹ کھانے کو دل نہیں کر رہا تو میں دال کھا لوں گا, تمام دالیں آپ کھا سکتے ہیں. بینس کھا لوں گا, چنے کھا لوں گا, کالے چنے, سفید چنے, اس کا چاٹ واٹ بنا ہوا. سر آپ کو کاربوہائیڈریٹس مل گئے, اس میں پروٹین مل گئی, فائبر آپ کو مل گیا. ٹھیک ہے. اگر کبھی دل نہ کرے کھانے کو, اچھا میں ساتھ میں دہی آپ لے سکتے ہیں, گریک یوگرٹ کا اگر آپ کا کوئی 150 گرام کا آپ کے پاس ہو تو وہ آپ کو پروٹین بھی مل جاتی ہے اس میں 8-10 گرام. نہیں, یہ گریک یوگرٹ کوئی کمپنی ہے؟ گریک یوگرٹ سر ایک یوگرٹ کی قسم ہے. اس کو جو گھر والا یوگرٹ ہوتا ہے نا, اس میں لیکٹوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دودھ پہ ہم آتے ہیں, دودھ میں نا لیکٹوز ہوتا ہے. لیکٹوز آپ کی شوگر بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مجھے زندگی میں نہیں پتا چلا سر. میں تو رات کو دودھ کا بڑا مگ پینے والا بندہ ہوں. ذرا گاؤں کے بندے ہیں, ہم تو اس کو کہتے ہیں یار اس سے رنگ گورا ہوتا ہے, اس سے کیلشیم بنتا ہے, نیند آتی ہے. سر دودھ میں لیکٹوز ہوتا ہے. انگلش کے وہ تمام ورڈ جن کے اینڈ پہ او ایس ای آتا ہے نا, سارے شوگر ہے سر. گلوکوز, فرکٹوز, مالٹوز, لیکٹوز, یہ سارے جو ہیں یہ شوگر ہے. یہ سب کزنز ہیں ایک دوسرے کے. بالکل صحیح. تو اس میں دودھ میں لیکٹوز ہوتا ہے, فل آف شوگر ہوتا ہے. تو آپ جب اس کو دہی میں کنورٹ کرتے ہیں تو اگر آپ باریک کپڑے میں لٹکا دیں تو وہ لیکٹوز نکل جائے گا,
باقی جو دہی بچے گا دیٹ از کالڈ گریک یوگرٹ. اس میں پروٹین زیادہ ہوتا ہے. دہی بنا کے اس کو ایسے کپڑے میں ڈال کے ٹانگ دیں. ہاں ٹانگ دیں. ویسے وہ مارکیٹ میں مل جاتا ہے. اچھا گریک یوگرٹ مارکیٹ یہ آج کل عام ہو گیا نا سر. گریک یوگرٹ مارکیٹ ہمارے گھر میں تو نہیں بنتا دہی, ہم تو مارکیٹ والا لاتا ہوں. اچھا انہار کمپنی کا ہوتا ہے. اوکے. اور کئی کمپنیوں کا ہے, میں انہار کا کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اچھا اب ڈنر میں بھی آپ یہی چیز کھا سکتے. اچھا ڈنر میں میں جو کر رہا ہوں, ویسے وہ آپ جو بات پہلے کر رہے تھے نا بلیک کافی والی, ہاں مطلب بندہ دیکھے نا گریک یوگرٹ کا ہے تو اسے ذرا امیر سر میں کہتا ہوں خود بھی فیل ہو رہا ہے, مطلب فیل ہی ہو رہی ہے. بالکل میں چٹنی نہیں کھا رہا, میں گریک یوگرٹ, میں کوئی چار والا بھائی نہیں ہوں. کیا بات ہے. چلیے آج ذرا گھر کرتے ہیں بات جا کے. کوک سے کہوں گا میں گریک یوگرٹ لے کے آؤں. یوگرٹ وہ پوچھڑ گئے کہ آج کوئی نئی چیز آئی. جی سر رات کو آپ اپنی خوراک میں جو نٹس ہیں نا سر, نٹس کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نٹس کھانے پہ جیسے سارے کے سارے کھا سکتے ہیں, بادام, پستہ, اخروٹ, کاجو, مونگ پھلی, یہ سارے. ٹھیک ہے. میرا رات کا جو کھانا ہوتا ہے نا, جو ڈنر ہے, کوئی اتنے سارے نٹس کو گرائنڈ کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ تو کوئی 1.5 پاؤ آدھا کلو بنتا ہے جو سر جو بندہ افورڈ کر سکے وہ کھا لے. نہیں آدھا کلو بھی ہو. نہیں آدھا کلو نہیں آپ نہیں دیتا. نہیں وہ آدھا کلو نہیں بھائی جان ہاتھ دیکھو نا تو تھوڑا کٹ کرو. ٹھیک ہے. یوں سمجھ لیں کہ 100-150 گرام ہوگا سر. اوکے ٹھیک ہے. 100-150 گرام میں مونگ پھلی سستی ہوتی ہے, وہ بھی آپ ڈالیں. انجیر وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. نہیں انجیر نہیں سر. انجیر میں تو بڑی کانسنٹریٹڈ قسم کا فرکٹوز ہوتا ہے. اچھا اوکے. انجیر کانسنٹریٹڈ. ٹھیک ہے. تو کچی انجیر ہوگی نا جو ہمارے ہاں انجیر ملتی ہے, وہ اس میں بہت شوگر ہوتی ہے, فل آف شوگر. اچھا اوکے. اس میں سر آپ ٹیسٹ کے لیے آپ آدھی کھجور اس میں ڈالیں یا چھوٹا سا کیلے کا پیس آپ ڈالیں, اس کو نا گرائنڈ کر کے تھوڑے دودھ میں آپ اس کو پکا لیں. تو یہ ایک نا جیسے دلیا ہوتا ہے, کھیر ہوتی ہے, یہ میں رات کو یہ بھی کھا لیتا ہوں. اگر میرا میٹ کھانے کو, بینز کھانے کو, دال کھانے کو, سبزیاں نہیں دل کر رہا تو میں یہ کھاتا. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو کھانے والی میں نے جو مائنس لسٹ تھی وہ بتا دی تھی کہ جی آپ نے روٹی, چاول, آلو اور شوگر چھوڑ دی. اب کھانے والی چیزیں تمام ویجیٹیبل آپ کھا سکتے ہیں جس شیپ میں آپ کا دل کرے, اور جتنا آپ افورڈ کر سکیں, جتنا ہضم کر سکیں. تمام گوشت کھا سکتے ہیں جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں, ہضم کر سکتے ہیں. دالیں, بینز, انڈے اور نٹس. ٹھیک ہے. فروٹس میں کچھ یس کچھ نو. کچھ فروٹس ایسے ہیں نو والے بتا دیں بس. نو والے میں سر نو کوئی بھی نہیں ہے. میں سارے فروٹ کھاتا ہوں, بٹ ہر فروٹ کی نا ایک اپنے آداب ہے. جیسے آج کل آم ہے. سر میں مینگو کھا رہا ہوں, آج بھی میں ابھی مینگو کھا کر آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا کر سر فروٹ پہلے تو اپنا فروٹ کی طرف فلسفی پہ جائیں. فروٹ یہ اسٹیپل فوڈ نہیں ہے, اٹس این انٹرٹینمنٹ. یہ پلیئر ایٹنگ کے لیے نا کہ آپ نے کھانا شانا کھا لیا, وہ فروٹ ذرا ایک ڈوپامین ریلیز کرنے والی چیز ہے. سر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے. واک پہ جانا ہے یا نہیں جانا, فروٹ کھانا یا نہیں کھانا, سر یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یا میرا دل کر رہا ہے آم کھانے کو تو میں پہلے جوگر پہن لوں, آم ایک کھاؤں اور مطلب 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ واک کر کے آ جاؤں. سر آپ کو کوئی پرابلم مطلب ایک اسٹینڈرڈ سائز کے آم کے لیے 15 منٹ کی واک کافی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا میٹابولک سسٹم کہاں پہ, پر میرے لیے میرا خیال ہے کہ ایک آم اور 25 منٹ کی واک نیوٹرلائز ہو جاتی ہے. تو بندہ پھر نہ ہی کھائے تو بہتر ہے. نہیں سر دیکھیں واک آپ کو ویسے بھی کرنی ہے. ہمارے ہاں سر واک کو یہ نا آپ کی اوور آل فلیکسیبلٹی کے لیے, ہمارے یہاں تو ایک فٹیگ سمجھتے ہیں نا سر, لیکن یہ انجوائے کرنے والی چیز ہے. لائف ایکچوئل دیکھا جائے تو موبلٹی ہی آپ کی. میں نے زندگی میں کبھی جم نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. جب یہ شوگر ریورس ہوئی تو پتا چلا کہ یار ہم تو جم والوں کو آوارہ سمجھتے تھے کہ یار یہ پتہ نہیں جو یہ ایسے آوارہ قسم کے ہوتے ہیں بے روزگار سے. اب جم کر رہے ہیں آپ؟ سب جم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں مطلب ویٹ لفٹنگ کرتا ہوں, ریزسٹنس ٹریننگ میری ہوتی ہے. میں ہفتے میں تقریباً کچھ 4-5 دفعہ میں جاتا ہوں. میری تقریباً ڈیلی واک ہوتی ہے شام کے. واک کتنی کر رہے ہیں؟ میں تقریباً سر کوئی 40 to 45 منٹ میں ڈیلی واک یا نارمل. سر میں اپنی پیس پہ ہوتا ہوں. کوئی اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس میں نا کوئی 40-45 منٹ کا کوئی اسپیچ کوئی کانٹینٹ میں اس کو لگا لیتا ہوں اور اس کو میں اپنی پیس پہ سن بھی رہا ہوتا ہوں اور واک بھی کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ میرا ایک لرننگ کا. یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اس دوران یہ کوئی چیز بھی نہ ہو, فون بھی نہ پاس ہو, اور
کچھ لوگ کہتے ہیں مطلب اس لیے میں نے کہا آپ سے پوچھا. سر وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جب آپ دونوں کام کر سکتے ہیں آپ یہ آپ کا جو یہ اور طرح کا یہاں پہ فنکشن ہے یہاں پہ اور طرح کا فنکشن ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے اور وہ چیز آپ کی پسند کی ہے پازیٹیو ہے ٹھیک ہے تو وہ میں اس کو اپنے کوئی آپ کا باقاعدہ کلینک پر ابھی آپ کا ہے پیشنٹ صاحب سے آن لائن سر جب اب ہم آتے ہیں 2022 میں جب میری شوگر ریورس جی ٹھیک ہے جب میں لوگوں کو بتایا کہ یار میں فاتح ذیابیطس ہوں الحمدللہ میں نے اپنی شوگر ریورس کر لی ہے میری شوگر واپس چلی گئی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ اس وقت بھی میرا جو مین پیج تھا کوئی 20 لاکھ لوگ تھے ٹھیک ہے سر وہ میں نے ایک پوسٹ ڈالی لوگوں کی لائن لگ گئی میرے چچا کی ٹانگ کٹ گئی میرے ابا کو اسٹنٹ پڑ گئے ہارٹ اٹیک ہو گیا کسی کے پاؤں زخمی ہوئے ہیں سر وہ تو کوئی ایک عجیب مطلب پتہ چلا کہ یار یہاں پہ تو ہر بندہ ہی دکھی ہے ہر گھر ہی دکھی ہے. اس وقت ہم سنتے تھے کہ ہر تیسرے بندے کو شوگر ہے اب پتہ چلا کہ وہ کون ہے تیسرا بندہ. اچھا اب وہ میں حیران ہو گیا کہ یار یہ اتنے زیادہ لوگوں کو میں نے اگلے دن بھی اس پہ کچھ لکھنا شروع کیا اگلے دن میں سر اندازہ ہوا کہ یار یہ تو سمندر ہے ایسے ہی. اب میں نے سوچا کہ اشرف چودھری ٹریننگ میں پیسے تو بہت کماتا ہوں بٹ میں 4 گولیاں لے کے بھی سوتا ہوں اٹ مینس کہ وہ مجھے اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہے شاید اللہ تعالیٰ میرے سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے. کیا بات ٹھیک ہے میرے پاس 2 آپشن تھی کہ یا تو میں اس کو کنٹینیو کروں اور یہ راز پرانے حکیموں کی طرح سینے میں دبا کے اپنی شوگر ریورس کر کے قبر میں چلا جاؤں. صحیح. دوسری آپشن یہ تھی خیر الناس من ینفع الناس کہ آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے سیرت کی کتاب پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگوں کے بھلے کے لیے کام کرتا ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک ایتھیکل ڈیلیما آ گیا نہ میں ڈاکٹر نہ میں نیوٹریشنسٹ اینڈ ہاؤ کین آئی ہیلپ پیپل لیکن چونکہ میں مینجمنٹ کا بندہ تو ہوں نا بالکل ساری زندگی میں نے مینجمنٹ پڑھی سیکھی سکھائی لوگوں کو میں نے سوچا یار وائی ڈونٹ آئی ڈیولپ اے سسٹم جس میں ڈاکٹرز بھی ہوں جس میں نیوٹریشنسٹ بھی ہوں اور میں اس کو ایک سپروائزر کے طور پہ لیڈر کے طور پہ میں چیزوں کو لے کے چلوں جو کہ میں کمپنیز کو سکھاتا ہوں کہ یار ہاؤ ٹو کنورٹ آئیڈیا انٹو این انٹرپرائز. تو میں اسی چیز کو میں ایک مشن بھی ہے میرا اور اس کو لوگوں کی بھلا بھی ہو جائے گا. سر آئی اسٹارٹڈ لوکنگ فار ڈاکٹرس. ایک میں نے پوسٹ ڈال دی کہ لوکنگ فار FCPS ڈاکٹرس. اچھا میں جو MBBS ڈاکٹرز ہیں نا جو ابھی یہ تو بچے اب پارٹی ہوتی ہے ان کو تو ابھی کس چیز کا بھی نہیں پتہ ہوتا. میں نے سوچا کہ یار FCPS سے اسٹارٹ کرتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں انٹرنل میڈیسن کے ڈاکٹر وہ لوگوں نے مجھے اپروچ کرنا شروع کیا. میں نے زوم پہ ان کے انٹرویو کرنے شروع کر دیا. انٹرویو کیا ان سے ایک ڈسکشن اسٹارٹ ہو گئی. میں نے کہا جی دوائیاں چھڑوا سکتے ہیں آپ کسی کی. سب ڈاکٹر نے کہا جی دوائیاں نہیں چھوڑنی. میں نے اب ان کو ایک سوال کیا. میں نے کہا جی اگر میں ایک خاص قسم کا ناشتہ کروں وچ از نیوٹریشیس وچ از اے بیلنسڈ اور آپ نے مجھے ایک دوائی دی ہوئی ہے 50/500 سیٹاگلپٹن اور میٹفارمن کا کمبینیشن اگر میری 2 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد میری شوگر لو ہو جائے تو آپ کیا کرو گے بینگ ڈاکٹر. کہ جی آپ کی ہم خوراک کو بڑھائیں گے. میں نے کہا میری جو خوراک کو بڑھائیں گے چلو ٹھیک ہے وقتی طور پہ مجھے چینی ہی لینی چاہیے کیونکہ جب شوگر لو ہوگا تو آپ کو چینی ہی لینی ہے بٹ آپ مجھے شام کو تو میری گولی آدھی کر سکتے ہیں. ان کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا گولی آدھی کیوں کرنی ہے. کہہ رہے نہیں آپ اپنی خوراک بڑھا دو نا تاکہ آپ کی شوگر لو نہ ہو. میں نے کہا اگر آپ میری گولی آدھی کر دیں تاکہ میری شوگر لو نہ ہو تو یہ کیسا ہے. پیراڈائم کی بات ہے نا سر. بالکل ایگزیکٹلی. وہ کہہ رہے ہیں خوراک بڑھا دو تاکہ شوگر نہ لو گولی آدھی کر دو تاکہ شوگر لو نہ ہو. ان کو نا میں نے کنفیوز کر دیا سلسلہ. ٹھیک ہے میں نے ان کو کہا کہ میں نے گولیاں چھوڑ دی. کہہ رہے جی یہ وقتی ہیں. میں نے کہا یار 6 ہفتے ہو گئے ہیں یا 6 ہفتوں میں میرا سسٹم ہے یا کیا میں کوئی یہ پتھر ہوا ہے سسٹم میں تو چیزیں آ جاتی تھیں. سر ان کو میں نے 1-2 کو میں نے کتابیں دی. میں نے کہا یہ کتاب پڑھیں اور ابھی ینگ لڑکے تھے جن میں ٹھیک ہے اس کا یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ آپ نے ان کو کنونس کر لیا. اچھا ابھی لوگ آپ سے کیسے رابطہ کرتے ہیں وہ آتے ہیں اس کا ہاسپٹل کلینک میں آن لائن دیتے ہیں
سر ڈاکٹر 1 سے سٹارٹ ہوا اور پھر نیوٹریشن کے لیے میں نے ایک نیوٹریشنسٹ کو آن بورڈ کیا, اس کو بھی وہی کتابیں پڑھائیں. پہلے ان کو ان لرن کرنا بہت ضروری تھا, وہ ڈی کوڈنگ تو ضروری ہے, ڈی کوڈنگ ان کی کروائی, ان لرن کروایا, ان کو کتابیں پڑھائیں, اپنے ساتھ ان کو ملایا. اس کے بعد میں نے لوگوں کو کہہ دیا کہ یار جس نے ریورس کرنی ہے نا شوگر, وہ ہمارے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا. اچھا, سیلز ٹیم ہماری, ہم نے اس کے فیس رکھ دی, ظاہر ہے پورا سسٹم بن گیا نا, آرگنائزیشن بن گئی. مطلب وہ ہاسپٹل ٹائپ کوئی آپ کا ہے, آن لائن ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں نا سر کوئی فزیکل کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, اس میں کوئی, یہ تو بڑی آسانی ہے سب, بہت آسان ہے نا. وہ جو اتنی دور سے لوگ صرف آنا جانا ان کا سر, ڈاکٹروں کے پھٹے پہ جو 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں وہ ساری بچت ہوگی. ہمارے پاس اس وقت پیشنٹ سر دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے, کوئی کونا نہیں جہاں سے نہیں آ رہا. امریکہ, کینیڈا, یورپ, اچھا ماشاء اللہ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, پورا مڈل ایسٹ, پاکستان کے کونے کونے سے. اس وقت میری ٹیم میں 11 ڈاکٹر ہیں. اچھا ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, جس میں جو ہیڈ ہیں وہ سروسز ہسپتال کے کریٹیکل کیئر یونٹ کے جو انچارج ہیں, ہی از ہیڈنگ بائی میڈیکل ٹیم. اوکے, اور کوئی تقریباً 7, 8, 10 بندوں کی ہماری نیوٹریشن کی ٹیم ہے. ہمارے پاس سر پچھلے 51 ماہ ہو گئے جی, 4.5 سال سے, 51 ماہ سے ہر مہینے ہم ایک نیا بیچ لانچ کرتے ہیں کہ جی اس مہینے ہمارے اتنے پیشنٹ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو 90 دن تک ہم ٹریٹ کرتے ہیں. صحیح سر 90 دن تک ہم اصل ان کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ان کو جو سسٹم میں سمجھانا, سکھانا, گولیاں کم کروانا. سر 21 دنوں میں 50% لوگوں کی گولیاں اور انسولین ٹائپ 2 والوں کی چھوٹ جاتی ہے. اچھا ماشاء اللہ, باقی پھر ان کو نا وہ ٹرین کرتے رہتے ہیں. ہاں, کس کو کنٹینیو کریں. انسولین کا جو انسولین لفظ آ گیا, جو مجھے 2007 میں ایک ڈاکٹر انسولین لگانے لگا تھا. سر ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں جو 30 سال سے انسولین پہ ہیں, سر ودن 3 ویکس ان کی انسولین بند ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ, ان کو جو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں نا کہ جی یہ ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا لبلبا ٹھیک ہے یا نہیں ہے, وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ میں 30 سال سے ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہوں, دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ڈوئنگ دس ٹیسٹ. اچھا, یہ ویسے میں نے بھی فرسٹ ٹائم ہی سنا ہے. مطلب یہ میں ویسے نا اس کے ڈائبٹیز کے اور 2-3 ٹیسٹ ہوتے ہیں نا نارمل, وہ میں کراتا رہتا ہوں کوارٹرلی. سر دیکھیں, یہ ایک اتنا بڑا بزنس ہے نا, اس میں آپ کا نا پیشنٹ نہیں ہوتا, کسٹمر نہیں ہوتا, سبسکرائبر ہوتا ہے. You were right. میں 18 سال تک سبسکرائبر رہا. بالکل, ٹھیک ہے, یہ جب تک پیشنٹ یہ مر نہیں جاتا اس وقت تک یہ سبسکرائبر رہتا ہے. اور اس میں ہر ڈاکٹر کی باری آتی ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جس کی باری نہیں آئے گی. سر سٹارٹ ہوگا گلی محلے سے, پھر اسپیشلسٹ کے پاس آئے گی, پھر کارڈیالوجسٹ کی باری آئے گی, نیفرولوجسٹ کی باری آئے گی, برین والے کی باری آئے گی, میڈیکل اسٹور, پھر آپ کے پاؤں کاٹنے والے کی, سرجن کی باری آئے گی. سر جو اپنے یہ اینڈوکرینالوجسٹ ہوتے ہیں, جو سب کی باری آتی ہے. سب مجھے خود 18 سال بعد پتہ چلا کہ میرا لبلبا عام لبلبے کی نسبت 4 گنا زیادہ انسولین وہ آپ نے فرمایا نا کہ پورے محلے کو میں سپلائی کر سکتا ہوں, اور بیماری ہی یہی ہے. آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ ہمیں جو ٹائپ 2 والوں کو بیماری ہی انسولین کی زیادتی ہے, گیٹس کنورٹڈ انٹو انسولین ریزسٹنس. اوکے, اصل بیماری انسولین ریزسٹنس ہے, لیکن وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کی انسولین زیادہ ہو رہی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ میں آپ کے پاس فرسٹ ٹائم آیا, آپ نے بڑی گرم جوشی سے مجھے ریسیو کیا. میں سر یہاں جانے کے بعد آدھے گھنٹے بعد دوبارہ آ جاؤں, سر نو یو ول بی ریزسٹنگ. ہو سکتا ہے کرٹسی میں مجھے ایک دفعہ کر لیں, میں آدھے گھنٹے بعد دوبارہ آ جاؤں, آدھے گھنٹے بعد دوبارہ آ جاؤں. وہ میری کثرت عامہ سے آپ کہیں گے یہ بندہ فارغ ہے یار. ناؤ یو ول بی شوئنگ ریزسٹنس. سملرلی یہ انسولین ریزسٹنس بھی ہے, جب یہ بار بار نکلتی ہے, سارا دن نکلتی رہتی ہے, آپ کی باڈی ریزسٹ کرتی ہے, وہ اس کو فیل کرتی ہے, اس سے کام نہیں لیتی. پھر بالکل صحیح ہو گیا. اچھا, یہ فرمائیے کہ یہ جو روزے کا کانسیپٹ ہے کہ ہفتے میں 2 روزے حضور اکرم سنت سر صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے, اور آپ وہ کہتے ہیں لمبی فاسٹنگ کریں, اس سے فائدہ ہوتا ہے. سر 2 کانسیپٹ اس میں چل رہے ہیں. شوگر کا جو کنونشنل جس کو میں مافیا کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ آپ سارا دن کھائیں, پورشن تھوڑا کر لیں, چھوٹا کریں, بار بار کھائیں, دن میں 6-7 میل آپ لیں. سر دوسری طرف یہ ہے کہ آپ صبح کھا لیں, شام کو کھا لیں, یا آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر لیں جس میں آپ لیکوڈ لیتے رہیں, جیسے چائے, پانی, کافی, شکنجی, گرین ویجیٹیبل کا جوس, یہ آپ لیتے رہیں, لیکن آپ میلز نہ لیں. آپ 18 گھنٹے کر لیں, 20 گھنٹے کر لیں, 24 گھنٹے کر لیں. ایک طرف یہ فاسٹنگ ہے اور دوسری طرف فیسٹنگ ہے, وچ از کلوزر ٹو سنہ. ٹھیک ہے, اگر یہ 4 انڈے بھی آپ صبح کھا لیں تو آپ 12 گھنٹے تو اس میں نہیں نکال سکتے. نہیں, میں بتاتا ہوں,
جب ہم اس کی فاسٹنگ کرواتے ہیں رات کو. اوکے. رات کو ڈنر کیا, ڈنر 8 بجے لیٹ سے ڈنر کیا سر, صبح 8 بجے تک آپ کے 12 گھنٹے جو کہ ہم نارملی بھی کرتے ہیں. بالکل. اب آپ نے 4 گھنٹے اور نکال لیں. اوکے. تو 16 گھنٹے ہو گئے آپ کے, 12 4 16, 6 گھنٹے اور کر لیں تو 18 گھنٹے ہو گئے. اچھا, ان 6 گھنٹوں میں 4 گھنٹوں میں آپ کیا کریں گے سر؟ آپ لسی پی سکتے ہیں. اوکے. چائے کافی پی سکتے ہیں, شکنجبی پی سکتے ہیں, آپ اس میں یخنی پی سکتے ہیں. اچھا. کیونکہ یخنی میں کوئی کیلریز نہیں ہوتی اور اس میں فیٹ ہوتا ہے جو کہ وچ از اے گڈ. ٹھیک ہے, آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے ہوتا ہے. پھر آپ گرین ویجیٹیبل کی سمودھی بنا کے پی سکتے ہیں. اوکے. سمودھی مینس گرین ویجیٹیبل کو آپ گرائنڈر میں ڈالیں, اس میں پانی ڈالیں, اس کو اچھے طریقے سے گھمائیں تو اس کے سارے جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں وہ آپ نے نکال لیے. اگر آپ فائبر نہیں لینا چاہتے تو نہ لیں, لیکن وہ مائکرو نیوٹرینٹس آپ کو مل جائیں گے. اس سے آپ کو کمزوری نہیں ہوگی کیونکہ وہ پورے الیکٹرولائٹس ہیں. یہ جو آپ کو باہر سے ORS ملتا ہے سر, اس سے 10 گنا زیادہ وہ گرین ویجیٹیبل کی جو سمودھی یا جوس ہوگا, جوس, وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. یخنی الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ آپ پیتے رہتے, اچھا پھر آپ تخم لنگا کا پانی جو ہے وہ اگر آپ پی لیں تو آپ کو فیلنگ آف فلنس بھی اس میں رہتا ہے. بیسیکلی سارا نا ہارمون کی کمیونیکیشن, جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا نا, چاہے پانی سے بھرا ہوا ہو چاہے تخم لنگا سے بھرا ہوا, تو آپ کے دماغ کو میسج نہیں جا رہا ہوگا کیونکہ یہ پیٹ بھرا ہوا ہے. ایک ہارمون نکلتا ہے لیپٹن. ٹھیک ہے, لیپٹن سٹائٹی کا ہارمون ہے. گریلن جو ہے یہ بھوک کا ہارمون ہے. تو وہ گریلن نکلتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بھوک لگ نہیں رہی نا. سر ہمارے پاس یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم میں نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اسٹارٹ کی. وی کال اٹ واٹر فاسٹنگ, تاکہ لوگوں کو سمجھانا آسان ہو کہ پانی پی سکتے ہیں آپ. پانی پی سکتے ہیں. سر 72 گھنٹے واٹر فاسٹنگ ایک خاتون کر رہی ہے اور میں اس کو منتیں کر رہا ہوں کہ آپ نہ بریک کر لیں. اچھا. وہ کہہ رہی کہ آپ کو کس چیز کا خطرہ؟ میں نے کہا جی آپ چونکہ آپ کے وائٹل سائنز کوئی مانیٹر نہیں کر رہا. اس نے کہا کہ جی میرا دماغ اس وقت ایسے چل رہا ہے جیسے کوئی سپر کمپیوٹر ہے. اچھا. سر آپ کی باڈی نا, اس کے 2 فیولز ہوتے ہیں. ایک فیول ہے گلوکوز, جو کہ ہم روٹی کھاتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں, ایون پروٹین بھی کھائیں تو وہ گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جب آپ کی باڈی میں آپ کا جو جگر ہے یہ گلوکوز کا سٹوریج بھی ہے. آپ نے جو کھانا کھایا اس کا گلوکوز پیک جو ہے 2 گھنٹے میں بن جاتا ہے. اگلے 2 گھنٹوں میں وہ سارا کنزیوم ہو جائے گا. رائٹ. ٹھیک ہے. آپ نے رات کو 8 بجے کھانا کھایا, 10 بجے پیک پہ چلا گیا, رات 12 بجے سر آپ کا سارا گلوکوز ختم ہو گیا. اب کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ نے صبح اٹھنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اندر پلان بھی رکھا ہوا ہے. جگر میں 120 گرام شوگر پڑی ہے سر. اچھا. اس کو گلائکوجن کہتے ہیں. وہ بریک کر کے آپ کو آہستہ آہستہ دے رہا ہوتا ہے. یہ جو 120 گرام ہے پہلے اس کو ختم کریں. رائٹ. جب یہ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد جو جگر کے اوپر چربی پڑی ہے جس کو فیٹی لیور, ہر پاکستان کو اس وقت فیٹی لیور ہے سر, وہ جگر اپنی چربی کو ڈالتا ہے پروسیس میں اور اس کی شوگر بنا کے دینا شروع کر دیتا ہے. کوئی شوگر بنتی ہے, کچھ کیٹونز بنتے ہیں. پھر آپ کی پوری باڈی کی جو چربی ہوتی ہے اس کو وہ کنورٹ کرتا ہے. پھر آپ گلوکوز سے نکل کے شفٹ ہو کے, ہماری باڈی نا یہ ہائیبریڈ ہے, جیسے آج کل گاڑیاں ہائیبریڈ آ رہی ہیں, ہماری باڈی گلوکوز پہ بھی چلتی ہے, کیٹونز پہ بھی چلتی ہے. کیٹونز از مور ایفیشینٹ فیول. وہ آپ کو وہ دھواں نہیں نکالتا, وہ اتنا ایفیشینٹ ہے کہ اگر آپ, میں نے اس لڑکی سے پوچھا, میں نے کہا آپ کی شوگر کتنی ہے سر؟ اس نے کہا جی میری شوگر کوئی 50 کے قریب ہے. میں نے کہا اس پہ تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اس نے کہا اس پہ تو, میں نے کہا جی اس پہ بندہ بے ہوش ہو. اس نے کہا میں اس وقت میرا دماغ اتنا کام کر رہا ہے کیونکہ وہ اس وقت کیٹونز پہ چلی گئی تھی. اچھا. ہمارے پاس سر, میں اتنا لمبا نہیں رکھواتا, جن کو میں نے پڑھا ہے جیسے ڈاکٹر جیسن فانگ ہے, وہ 96 گھنٹے کا, 100 گھنٹے کا, 80 گھنٹے کا, وہ لیکن وہ مانیٹرڈ ہوتا ہے. وہ وہیں پہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں جو وائٹل سائن چیک کرتے ہیں. میں نارمل لوگوں کو 20 گھنٹے کا, 24 گھنٹے سے زیادہ ہم نہیں کرواتے. رائٹ. مطلب 12-14 گھنٹے بھی ہو جائے سر 12 گھنٹے تو آپ کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں نا. رات کو کھانا کھایا, صبح 12 گھنٹے ہو گئے. نہیں, ہمارے کیسے ہو جاتے ہیں وہ دیکھیں نا, 8 بجے ہم نے کھانا کھایا, 10 بجے پھر تھوڑی سی ہوا, پھر کچھ کھا لی, جب تک سوتے نہیں. ہاں, وہ کھاتے کوئی نہ کچھ باتیں رہتے ہیں. سر جو بندہ ویلا ہے, جس کے پاس کوئی مشن نہیں ہے, اس کو کھانے کے علاوہ کسی چیز کا نہیں پتا چلتا, وہ کھاتے ہی رہتے ہیں. جو کاربوہائیڈریٹس ہیں, کاربوہائیڈریٹس اگلے کاربوہائیڈریٹس کی ارینجمنٹ کے لیے وہ خود ہی کال دے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے ہائی پروٹین, ہائی فیٹ, ہیلدی فیٹ آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے, آپ کو فیلنگ آف فلنس رہتی ہے. یہ جو ہنگر ہے نا سر, یہ ہارمونل چیز ہے.
آپ کو جو کریونگ ہو رہی ہے نا، جس بندے کو کریونگ ہوتی ہے بار بار کریونگ ہوتی ہے، اس بندے کو سر فیوچر میں شوگر ہونی ہے. اچھا رائٹ. کیونکہ یہ آپ کی نا انسولین کی زیادتی ہے. جو ہی انسولین بڑھتی ہے آپ کو وہ کریونگ کرواتی ہے، بھوک لگاتی ہے. جب آپ کو بھوک اچھا کریونگ آپ کو ہمیشہ میٹھے کی ہوگی. کریونگ آپ کو کبھی بھی آپ کا رات کے 12 بجے اخروٹ کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوگا یا چپلی کباب کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوگا. کریونگ آپ کو ہمیشہ فروٹ کی ہوگی، آپ کو کیک کی ہوگی، آپ کو آئس کریم کی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ہائی پروٹین ڈائٹ پہ جاتے ہیں اور ہائی ہیلدی فیٹ والی پہ سر آپ کو کریونگ نہیں ہوتی. میں صبح 4 انڈوں کا ناشتہ کرتا ہوں سر. میرا جو اگلی میل ہے سر 3 بجے سے پہلے نا مجھے بھوک نہیں لگتی سر. اتنی فل ہوتی ہے اور میری ہیکٹک لائف ہے، میں سارا دن کام کرنے والا بندہ ہوں. ٹھیک ہے. اور مجھے بھوک لگتی ہے. دوپہر کو پھر میں جو کھاتا ہوں مجھے پھر دوپہر کو میں ہلکا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. رات کو پھر میٹ ہوتا ہے یا پھر ڈرائی فروٹ والا ہوتا ہے. رائٹ. یہ جو آپ 12 گھنٹے یا 16 یا 20 کا ہم کرتے ہیں اس میں آپ یہ کھیرے وغیرہ ایسی چیز بھی کھا سکتے ہیں یا صرف لیکوڈ؟ نہیں، آپ جب آپ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کرتے ہیں نا پھر آپ سالڈ چیز نہیں لے سکتے. اوکے ٹھیک. سالڈ میں سیمی سالڈ آپ کا صرف وہ تخم لنگا والا پانی بن جاتا ہے، ادروائز آپ کو ٹھیک. اچھا ایک ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب ہم عادی ہیں روٹی کھانے کی. روٹی جب تک نہ کھائیں تب تک تو ہوتا ہے نا کہ 1000 چیز کھا لیں کچھ کھایا ہی نہیں. اچھا آل آف اے سڈن روٹی کو اگر مائنس کرتے ہیں تو یہ جو ملٹی گرین آٹے کا ایک کانسیپٹ آ گیا ہے، پہلے تو ہم نے سنا ہی نہیں تھا، ابھی چند سالوں سے ہی آیا ہے کہ جی وہ تو آپ تو جو آٹا کھا رہے ہیں وہ سارا غلط ہے، ملٹی گرین کھائیں. پھر کوئی کہتا ہے جو کا صرف کھا لیں. تو اس میں مطلب اگر روٹی کھانی ہی ہو بالآخر ہوتا ہے چلے تھوڑی کھا لیں تو کیا کیا جائے؟ سر پہلی بات ہے کہ جتنے بھی ملٹی گرین ہیں یہ آپس میں کزنز ہیں. اوکے. گندم، چاول، مکئی، جو، جوار، باجرا، میں نے سارے گنوا دیے سر. ان میں 19-20 کا فرق ہے. اوکے رائٹ. ٹھیک ہے. آپ ان کی شوگر کا کانٹینٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ 2 چیزوں سے ناپتے ہیں. گلائسیمک انڈیکس جو سپیڈ بتاتا ہے کہ کتنی سپیڈ سے شوگر بڑھتی ہے، اور گلائسیمک لوڈ کہ اس کی کوانٹٹی کتنی ہے، اس کے اندر کوانٹٹی کتنی ہے. جتنے بھی اناج ہیں یہ جس میں مکئی، جو، جوار، باجرا، چری، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ جو کزنز ہیں سارے کزنز ہیں، سب سے شوگر بڑھتی ہے. ہم گندم کو روکتے ہیں ایک گرین کو، تو یہاں پہ تو ملٹی گرین ہو گیا. ٹھیک ہے. سب جس بندے نے سب گولیاں کھانی ہے نا وہ تو پھر ملٹی گرین کیوں کھائے؟ سیدھا پھر تو سیدھا کھائے نا، وہ بلکہ میدے والی کھائے، وہ زیادہ مزیدار ہوگا. مزہ تو لے. ٹھیک ہے. میدا بائی دا وے میدا از جسٹ لائک اے گلوکوز. بالکل صحیح. آپ کو رائے صاحب جو چینی ہے نا، چینی کا گلائسیمک انڈیکس 65 ہے. جو آٹا ہے جس فائبر والا آٹا اس کا 72 ہے. میدے کا 90 ہے. گلوکوز کا 100 ہے. تو آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ جو میدے والی روٹی پاکستانی کھاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں شوگر کہیں پہ ہمارے ہاں ہر تیسرے بندے کو شوگر ہے بیکاز وی آر ایٹنگ میدا. بالکل. اور میدا ہر تمام بیکری آئٹمز میں پکوڑے، سموسے جو ہے وہ میدا ہوتے ہیں، ساری چیز میں میدا ہوتا ہے ہمارے ہاں. بالکل. ویسے مطلب پکوڑے بھی نہیں کھا سکتے؟ نہیں، پکوڑے تو ہیلدی چیز ہے. دیکھیں پکوڑے پرابلم نہیں کیونکہ وہ بنتے ہیں بیسن کے، بیسن آتا ہے چنوں سے، وہ آپ کھا سکتے ہیں. اس میں پھر سبزیاں بھی ہوتی ہیں. اس میں جو پرابلم آتا ہے نا پکوڑوں میں وہ آتا ہے اس کے گندے تیل میں جو فرائی ہوتے ہیں. تیل اگر صاف ستھرا، تیل اگر صاف ہے نا سر، پکوڑے کھا لینے چاہیے. ہمارے گھر میں پکوڑے چلتے ہیں. اچھا. ہمارے گھر میں وہ مرچ کے اوپر بیسن لگا کے، آلو کے سوری اس پہ جو برنجل ہوتا ہے میں سمجھ گیا، بینگن کے اوپر آپ لگا کے بیسن، تو وہ بن جاتے ہیں. لیکن وہ تیل ٹھیک ہوتا ہے، سرسوں کا تیل ہوتا ہے، ایک ہی ٹائم یوز کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. پکوڑے شکوڑے کھا سکتے ہیں لیکن سموسا تو جو کی روٹی یا جو یہ چنے کا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اچھے ہوتے ہیں. سر دیکھیں اگر آپ نے روٹی کھانی ہے نا تو پھر آپ اگر تو شوگر کا مریض ہے اور اس میں گولیاں چھوڑنی ہے سر، کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی حکیم کہنا کہ جی میں روٹی کے ساتھ گولیاں چھڑوا دوں گا، سر میں اس کے سامنے جا کے نا اسٹوڈنٹ بن جاؤں گا. صحیح. اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا کہ جی جو کی بھی نہیں. سر جو میں بھی اتنی شوگر ہے، 19-20 کا فرق ہے سر. 19-20 کا فرق ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ہاں نا کچھ چیزوں کو ریلیجن کے ساتھ اس کو ایسا جوڑ کے کہ جی چونکہ یہ حضور پاک کی فیوریٹ تھی، وہ تھا ہی ادھر جو تھا نا تو زیادہ. ٹھیک ہے. تو لیکن سر اس میں شوگر ہے. اگر کس نے روٹی کھانی ہی ہے پھر آپ موٹا آٹا ہو، جس کو موٹے آٹے کی نشانی یہ ہے کہ آپ اس کو چھانیں گے تو بورا اس میں موجود ہوگا. ٹھیک ہے. وہ فائبر سمیت آپ روٹی بنائیں
اور جتنا آٹا ہے اتنی ہی اس میں سبزیاں ڈالی ہوئی وہ کہ روٹی کے اندر پیزا ٹائپ بھی بن جائے گا. پیزا ٹائپ بن جائے گا. اس میں پھر آپ کا چونکہ جو گرینز کی کوانٹٹی وہ کم ہو جائے گی اور اس میں سبزیاں زیادہ ہو جائیں گی. اس میں دال بھی آپ ڈال سکتے ہیں, قیمہ بھی ڈال سکتے ہیں, اور اس کو دیسی نہیں اگر کھائیں اس کو سبزی کے ساتھ تو وہ پھر بات نہیں بنے گی. وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا مطلب دیکھیں نا سیلڈ ہے, سبزی ہے, اس کے ساتھ پھر آپ چھوٹے سائز کی کوئی بنا لیں. لیکن سر ہر بندے کی دیکھیں شوگر کا بھی ڈفرنٹ لیول ہے. ایک بندے کو ابھی ینگ آدمی ہے, شوگر ابھی ہوئی ہے, ایک بندہ 30 سال کا, اس کا میٹابولک سسٹم بالکل ہی خراب ہے. ہم تو سر جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا, اب تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں. شروع میں بڑا ریزسٹنس آتی تھی, اب تو میرا ڈائٹ پلان وہ آلریڈی مہینہ 1.5 مہینے سے فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ پھنسے یہ ہوتے ہیں کہ اس سے گولی کون سی چھوڑنی پہلے, یہاں پہ پھنسے ہوتے ہیں. سر مجھے تو آپ ذرا بھی کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جب ڈائٹ پلان والی ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں, میں ان کو کہتا ہوں میرا ڈائٹ پلان سیشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم آلریڈی 2 مہینے سے کر رہے ہیں, بہت فائدہ ہوا, ہمیں یہ بتائیں گولی کیسے چھوڑنی ہے. اچھا گولی چھوڑنے والا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ ڈاکٹر کا کام ہے. اور ڈاکٹر بھی وہ جو جیسے ہم نے ٹرین کیے ہوئے ہیں اسپیشلسٹ جو ہے. سر جو CKD کا پیشنٹ جس کو گردے خراب ہیں, اس کی کون سی گولی چھڑوانی ہے, کون سی لگانی ہے, دیٹ از اے ٹیکنیکل تھنگ. ٹھیک ہے, موٹے بندے کی کون سی گولی لگانی ہے, کون سی چھڑوانی ہے. جو بالکل دبلا پتلا ہے اس کو کون سی گولی لگانی ہے, کون سی چھڑوانی ہے. یہ سر بہت ساری چیزیں. پھر یہ جو آپ کراتے ہیں جیسے ڈائٹ پلان آپ نے بتایا, اگر بندہ یہ فالو کرے تو میرے خیال میں موٹاپا تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. سر موٹاپا جب ہم نے یہ آپ کی طرح بندہ بن جائے گا. سر میں پہلے موٹا تھا نا, میں پہلے موٹا تھا. موٹاپے کے پیچھے نا سر وہی بیماری ہے جو شوگر کے پیچھے ہے, انسولین کی زیادتی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ہم نے موٹاپے کا بھی تو پروگرام لانچ کیا نا. موٹاپے کی وجہ سے بلکہ انسولین کی زیادتی کی وجہ سے خواتین کو پرابلم ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے PMOز. ابھی PCOز جس کو پہلے کہتے تھے, اب اس کا نام انہوں نے میٹابولک کر دیا ہے, PMOز کر دیا ہے. یہ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے, خواتین کو ہوتا ہے جس میں ان کا مینسٹرول سائیکل یا ہوگا نہیں, اگر ہوگا تو پھر رک نہیں رہا. ٹھیک ہے, پھر چہرے پہ پمپلز, ایکنی, یہاں سے میل پیٹرن بالڈنس ہو جائے گی, موٹاپا, ڈپریشن, ساری چیزیں ہو جائے گی. یہ بھی انسولین کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جب میں نے اس کو ہائپر انسولینیمیا کو پڑھنا شروع کیا, انسولین کی سائنس کو پڑھنا شروع کیا, تو پھر ہم نے موٹاپے پہ بھی لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کیا. ہمارے ہاں کہتے ہیں جی کیلریز ان کیلریز آؤٹ تو آپ کر لیں. سر وہ کیلریز والی سائنس 50 سال پرانی. اچھا اوکے. سر دیکھیں نا, ایک طرف 7 اپ ہے, ایک طرف 2 انڈے ہیں, دونوں کی کیلریز برابر ہیں. 7 اپ از ناٹ وہ تو ایک اور چیز ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. انڈا خوراک ہے, یہ صاحب میں 3 چیزیں آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک تو میں آپ کو ایک اچھی چیز بتاتا ہوں, آپ خوش ہو جائیں گے. اچھا میں نا تھوڑا اوور ویٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور وہ بھی ایسے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں ہمارا آفس میں بھی. پھر یہ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے, کتاب میں نے لکھی ہے, اس کا مقابلہ کراتے ہیں, اس میں آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں, آپ سے بڑے بھی لے سکتے ہیں. 1 کروڑ روپے کے ہم کیش پرائز دیتے ہیں, کوئی چندہ ڈونیشن نہیں لیتے. اچھا اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے ویسے بھی بندہ. تو میرا نا ویٹ بڑھ گیا, تو مجھے کسی دوست نے ایسے ہی تھوڑا تانا بھی مارا. اس نے کہا جی ریس کورس آپ کے ساتھ ہے بھائی, نکلا کریں. تو میں نے کہا یار ریس کورس میں چلیں بعد میں نکلوں گا, پہلے میں ڈائٹ تو اچھا وہی تھا کہ بیٹھے ہیں, چلیں ایک آم کھا لیں, پھر ایک اور کھا لیں, پھر کہیں گئے کافی ہو گئی, اس میں 2 چمچ بھی یار ڈال دی, برا لگتا ہے. اچھا یار یہ لے کے آ گیا. میں نے پچھلے 14 دن میں 4 کلو وزن میرا کم ہوا ہے. چھوڑا کیا آپ نے؟ یہ جتنی بھی فضولیات تھی یہ ساری میں نے چھوڑ دی. فزی ڈرنکس ہیں, بسکٹس ہیں, فلاں 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 فلاں, یہ سب میں نے چھوڑ دی. وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا بلیک کافی کی, بندہ تھوڑا امیر بھی لگتا ہے, تو یعنی یہ بسکٹ وغیرہ وغیرہ سب میں نے ختم کر دی. ہاں روٹی میں ایک کھاتم چھوٹی سائز کی, لیکن اس کے ساتھ وہی سبزی وغیرہ اور گھر کا ہماری دیسی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں دودھ میں 1 کپ ضرور پیتا ہوں, مطلب وہ میری ڈائٹ کے پرماننٹ, لیکن دودھ ہمارا خالص, یہ پکی بات ہے, ہوتا بھینس کا ہے. ٹھیک ہے, بالکل خالص. اب وہ اینڈ میں آپ مجھے بتائیں گے. ایک تو خیر میں نے کہا یہ ایک اچھی خبر میں آپ سے شیئر کروں. اچھا ایک میں آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, آپ میرے بھائی ہیں, کہ 3-4 دفعہ جب آپ نے بات کی ہے, آپ نے کہا, میں نے کہا کہ اگلے سال میں ہر صورت میں داخلہ لوں گا IBA میں. اس میں آپ نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. انشاءاللہ میں نے بولا ہوگا, لیکن ابھی وہ شاید کمیونیکیشن میں رہ گیا. وہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ قرآن پاک میں پورا واقعہ ہے, آپ نے شاید پڑھا ہوگا. واقعہ یہ ہے کہ ایک بندے کا باغ تھا اور وہ بڑے مطلب غریبوں کو دیتا تھا, یہ وہ. جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بیٹوں نے کہا یار ہمارا ابا تو بالکل ہی, یہ پورا واقعہ قرآن میں ہے, یہ نہیں کہ کسی بزرگ میں خواب میں دیکھا تو ادھر ادھر.
انہوں نے کہا جی ہمارے ابے کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں تھی، وہ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ صبح جا کے صبح اندھیرے میں جائیں گے، سارا وہ فروٹ توڑ کے لائیں گے اور غریبوں کو نہیں دیں گے۔ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور اللہ نے صبح تک باغ اجاڑ کے رکھ دیا۔ وہ گئے تو پھر انہوں نے کہا یار یہ کیا، وہ تو فروٹ سے، تو ایک بھائی نے کہا یار کسی اور کے باغ میں تو نہیں آ گئے، دوسرے کا نہیں باغ ہمارا ہی ہے، باغ ہمارا انشاءاللہ والا۔ اس لیے میں نے کہا، وہ اس پہ کسی لطیفہ ہی بنایا ہوا ہے بھائی، وہ بندہ گدھا لینے جا رہا تھا نا، تو اس نے کہا آپ کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یار میں یہ منڈی میں جا رہا ہوں، ابھی کھوتا لینا ہے، تو کھوتا لے کے آ جاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں کہتے ہیں انشاءاللہ۔ اس نے کہا انشاءاللہ والی کیا بات ہے، 700 روپے کا گدھا ہے، 700 میری جیب میں ہے، میں نے جا کے لے لینا ہے۔ خیر اس سے کوئی لمبی چوڑی بارگیننگ کی 4 گھنٹے، اخیر انہوں نے کہا یار تو دے 700، تو مطلب وہ بھی تنگ پڑ گئی پارٹی جو بیچنے والے تھے گدھا، وہ خیر ہو گیا ٹھیک ہے۔ تو وہ ادھر ہاتھ کیا تو کسی نے جیب کاٹ لی، لو جی انہوں نے اس کی وہ لتر پریڈ کی، انہوں نے کہا تو نے 3 گھنٹے میں خجل کی ہے۔ تو وہاں سے واپس آیا تو بندہ کھڑا ہوتا، اس نے کہا بھائی گدھا نہیں لے کے آئے ہو؟ پیسے تیرے کول سے؟ ہاں پیسے تو تمہارے پاس تھے۔ کہتا جی وہ ایسے ہوا نا کہ انشاءاللہ جب میں یہاں سے نکلا تو انشاءاللہ میں منڈی میں چلا گیا، تو انشاءاللہ میں نے وہاں کافی گدھے دیکھے، تو اس لیے انشاءاللہ جو ہے انشاءاللہ میری جیب بھی کٹ گئی، اور انشاءاللہ نے مجھے بہت مارا اور بڑا ذلیل کیا۔ تو انشاءاللہ کیونکہ اور یہ ویسے بھی میں سب سننے والوں کے لیے بھی کہ ہم اس کو لکھتے بھی غلط ہیں، ہم لکھتے ہیں انشاء کٹھا جیسے اردو میں لکھتے ہیں نا، الف نون شین الف شاء اور آگے اللہ، یہ غلط ہے، یہ کیونکہ قرآن کا لفظ ہے، یہ 3 الگ الگ لفظ ہیں، ان الف نون ان، اور یہ بالکل الگ ہو گیا، شین الف شاء آگے حمزہ، انشاء اور آگے اللہ، انشاء اللہ۔ اگر ہم اکٹھا لکھتے ہیں نا انشاء، تو انشاء پردازی جو ہوتی ہے اس کے میننگ ہی بدل جاتے ہیں۔ اگر اس کو ہم انگلش میں لکھیں تو آئی این اللہ لکھیں گے، بالکل، پھر ایس ایچ اے شاء، بلکہ ڈبل اے کر دیں، اچھا اوکے، ایس ایچ اور اللہ الگ ہو جائے گا، اور تینوں کے شروع میں کیپٹل۔ ٹھیک ہے، ہماری دیکھیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ لوگ آئی اے لکھ دیں گے، ہاں دیکھیں نا، پھٹ دیکھیں وہ، اور ان کو خوشامد کرتے دیکھیں لوگوں کی، مطلب چھوٹے سے بدس کام ہوگا جی جناب علی ماں بدولت فلانا ٹھکانا، یار وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ بسم اللہ کو جیسے 786 لکھ دیتے، 786 ہے، دیکھیں نا آئی اے ہو جائے گا، رپ، مطلب ہمارا تعلق رہ گیا رپ سے، ریسٹ ان پیس۔ بھائی آپ لکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا افسوس ہوا کوئی بات۔ اچھا ایک جو سب مجھے یہ جو آپ کا نام ہے فاتح ضیاء بیتس، اس پہ اعتراض ہے، لیکن یہ آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنا بھی آپ سبمٹ کرتے ہیں، مجھے کرونا ہوا 2020 میں، اور بھی بڑے لوگوں کو ہوا، تو سب نے لکھا کہ دیکھیں نا فلاں کینسر سے لڑ رہا ہے، یار ہم لڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیماری سے، یعنی ہم تو پڑے ہوئے ہیں نا، ہم کیا اس میں لڑے کو جنگ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا میڈیا کیسے اس نے ہمارے دماغ میں ڈالا فلاں اس سے لڑ رہا ہے، اچھا فلاں نے کرونا کو شکست دے دی، بھئی اللہ کی بیماری کو آپ شکست دے سکتے ہیں؟ میں نے لکھا جی کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں صحت مند ہو گیا ہوں اور میں نے کوئی شکست نہیں دی، یہ میرے اس رب کا کرم ہے۔ جب وہ فاتح لکھتے ہیں تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے کوئی ریسلنگ کی ہے۔ اچھا میرا یہ ہے بھی یہ اس میں تھوڑا سا نا وہ میں ایک مذہبی بات کر رہا ہوں، مطلب یہ تو اللہ کے فضل سے ہوا، آپ یہ سارا بھی ٹوٹکا کر لیں اور میرا اللہ نہ چاہے تو آپ نہیں ہوگا۔ اچھا پھر آپ کے دماغ میں کس نے ڈالا؟ میں اللہ نے، 1 منٹ، آپ کو دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ 25 کروڑ کی آبادی میں ایک ہی بندہ اللہ نے چنا نا، یعنی یہ اس نے چنا، وہ اشرف چودھری کے لیے وہ جو اللہ دیتا بتا رہے ہیں وہ اللہ دیتے کو چن لیتا۔ یہ اس میں اگر ہم اس کو مطلب وہ ظاہر ہے آپ نے بڑی دفعہ کہا کہ اللہ کا فضل ہوا، لیکن ویسے جب کہتے ہیں فاتح ضیاء بیتس کی ایک بیماری سے میں نے فتح، تو اس کو کوئی اگر کوئی بہتر لفظ، اچھا میں سوچتا بڑا رہا ملا مجھے کو نہیں، لیکن مل سکتا ہے یہ جیسے آپ کو نہیں ملا نا، مجھے بھی نہیں ملا، نہیں اس میں سرچ کر لیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بیماری جو ہے نا سر، یہ ایک دشمن ہے، ٹھیک ہے، شوگر دشمن ہے، بالکل دشمن سے میں نے 18 سال تک نا سر کمپرومائز ہی کیا، نیگوشیٹ ہی کیا، پھر ایک دن میں نے اس کو نا گچی سے پکڑا، اس کو نرگٹ سے، اور اس کو نیچے مارا، اور وہ جو نیچے پھینکا نا وہ بھی اللہ کے قوانین کے مطابق ہی، اور اللہ کے فضل اور اللہ کے جو قوانین کے تحت، مطلب اس میں کوئی بریکیج آف لاز نہیں ہوا، بلکہ اس کے جو بنائے ہوئے قوانین تھے جو ڈسکور دنیا میں ہوئے ہوتے، ہمارے ہاں نہیں ہوئے ہوتے، جس کو سائنس کہیں گے کہ اللہ کے قوانین ہیں، اب ہم نے ڈسکور کر لی تو وہ سائنس بن گئی، ٹھیک ہے۔ یہ انہیں سائنٹیفک لاز کے مطابق جو کہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو میں نے استعمال کر کے اس بیماری کو میں نے
الحمدللہ میں نے شکست دی. ٹھیک ہے, بلکہ بیماری پہ آپ نے قابو پایا, قابو پا لیا, یا اس کو شکست دے دے, قابو پا. اچھا, قابو پانا بھی, جس پہ قابو پا لے جانا تو وہ فاتح ہی ہوتا ہے. اچھا, اس پہ بڑے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. ایک بندے نے کہا کہ یہ آپ کو ٹائٹل کس نے دیا؟ میں نے کہا فاتح کو نا کوئی ٹائٹل نہیں دیتا ہوتا, فاتح خود کہتا ہوتا ہے کہ جی آؤ ذرا سامنے آؤ ذرا. تو ہمارا کنسنسس ہے اس بات پہ. میں تھوڑا سا اس کو یہ تو ہو گیا اس کا فلسافیکل پہلو. ٹھیک ہے, اب اس کا ایک پہلو وہ ہے جو میں چونکہ مارکیٹنگ کا بندہ ہوں سر. ٹھیک ہے, مارکیٹنگ میں نا میں اگر اس کو کر لیتا ہے ڈائبٹیز کوچ, نہیں وہ کنوے نہیں کرتا, ڈائبٹیز انفلوئنسر, آپ نے یہ سوال پھر نہیں پوچھنا تھا, پھر کسی میڈیا والے نے بھی نہیں پوچھنا تھا. یہ اس وقت نا چونکہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنا ہی اصل بزنس ہے پوری دنیا میں. ٹرمپ سے لے کر مطلب گھر میں جو 2 ماہ کا بچہ ہے وہ صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا. وہ ایک صاحب کا نا انٹرویو ہم کر رہے تھے تو اس نے نا 2 گھڑیاں پہنی ہوئی, ہاں, ایک ادھر ایک ادھر. تو میں نے کہا یہ 2 گھڑیاں آپ نے کیوں پہنی ہے؟ کہتا آپ پوچھ رہے ہیں اسی لیے توجہ حاصل. تو جو کلٹر کو بریک کرنا ہے نا سر, تو خاص طور پہ اس وقت جو سوشل میڈیا پہ کلٹر ہے کہ آپ جب بھی سوشل میڈیا کھولیں تو ایک کھلا ایک طلاق کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں سر. اس چیز سے کلٹر کو بریک کرنے کے لیے اس طرح کا نام مارکیٹنگ کی مجبوری تھی, اور مارکیٹنگ کی یہ گائیڈنس تھی. نہ میں خدا نخواستہ کوئی ایسا بندہ ہوں کہ میں کہوں کہ یار میں نے کوئی دنیا میں کوئی ایسا کام کر لیا ہے جو کسی کے ذہن میں نہیں تھا, میں نے کر لیا. سر پوری دنیا میں ہو رہا تھا, پاکستان میں بہت لوگوں نے کیا ہوگا, لیکن چونکہ یہ اللہ نے مجھے اعزاز دینا تھا, پلس میرے وہ جو فصاحت و بلاغت اور میری جو کمیونیکیشن جو میرا انفلوئنس تھا اس کے ذریعے لوگوں تک یہ چیز پہنچانی تھی, وہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے. بس ہمارا اس بات پہ کنسنسس ہے دونوں بھائیوں کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سب ہوا. تو اس میں جب تک اس کا کوئی اس جیسا نام, میں سمجھتا ہوں مارکیٹنگ چیزیں آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں, بندے کو اٹریکٹ کرے, وہ واضح ہو اسی سے. اب دیکھیں ہماری جو کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نام سے اور بھی کتابیں سیم ٹائٹل, سید سلمان ندوی کی کتاب ہے, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کی, نام سیم ہے سیرت النبی. ایک تو نہ چلے رحیق المختوم یا کوئی آپ نے الگ رکھ لیا. اچھا اب ہم نے اس کا رکھنا تھا کہ پروگرام کا نام کیا رکھیں. کروڑ روپے ہم دیتے ہیں تو وہ بڑے پھر ہم نے رکھا دی کروڑ شو. اچھا سیرت النبی وسلم کو اس مقابلہ دی کروڑ شو, کہ اس میں یہ سارا واضح ہوتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کوئی اگر یہ معنی یہی کنوے اور نام اس طرح ہو گیا تو وہ آپ کو انشاءاللہ کنوے کر دیں گے. تب تک یہ ہے کہ جب بھی یہ بات چیت ہو اس میں بالکل ہر فکرے کے ساتھ الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ, کیونکہ دیکھیں یہ سب میرے الگ ہے. ہمارے ایک ایڈیشنل کمشنر ہوتے تھے راول پنڈی میں, اتنی خوبصورت ان کی آواز, آپ یقین کر لیں, ایسے بات چیت میں پرسنالٹی بڑی زبردست, لیکن ہم ویسے ان کے پاس مشکور صاحب غالباً ان کا نام تھا, ویسے ہی ہم نے چلے جانا ان کے پاس چائے شائے پینی بڑی. وہ کہیں ٹرانسفر ہو گئے, ہم ٹرانسفر ہو گئے, کچھ سالوں کے بعد پتہ لگا جی مشکور صاحب دوبارہ آ گئے ہیں, ہم بھی پنڈی میں. تو ہم نے کہا جی چلتے ہیں مل کے آتے ہیں. تو ان کا نا گلا بند ہو چکا تھا, ہی واز ان سروس, ظاہر ہے وہ 50-55 سال ایج ہوگی, بالکل ایسے بیٹھو جی کیا حال ہے, ٹھیک ہے. ہم بیٹھے یار یہ اللہ کی ذات ہے, وہ آج بھی چاہے تو یہ واپس لے لے. تو بس اس لیے نا جی وہ کیونکہ بڑی پارٹی ہے اور پارٹی ہی وہ بڑی ہے, اصل پارٹی وہی ہے, وہی پارٹی اس کا. تو اس سے نا پھر ہر وقت وہ کر کے سر, ہاں باقی آپ کی وہ میں سمجھتا ہوں آپ پڑھے لکھے ہیں, کہیں پہ آپ کی پوری بات چیت میں میں نہیں آئی. وہ مطلب بہت ہی اسلام میں نا مطلب جھکاؤ جو ہے وہ جتنا ہوگا, اور یہ سب اللہ کا فضل ہی ہوگا. اللہ نے اتنا لیکن آپ سر ایک ایم بی اے, میں قطع کلام معافی, ایم بی اے کا تعلق کیا ہے شوگر کے ساتھ؟ ابھی یہ جتنی آپ مجھے ڈوپامین سے لے کر جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر کو نہیں آتی جنہوں نے 10 سال کی ہے. پھر آپ اس کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں, پھر اللہ نے دیکھے نا شہرت دے دی. اچھا یہ اللہ تعالیٰ ٹک مار کر دے. اچھا بہت سارے لوگ ہیں, آپ ایک بات پہ آپ غور کیجیے گا کیونکہ آپ کرتے ہیں, بلکہ یہ میں اپنے کیمرہ مین کو بھی یہ عرض کر رہا ہوں, باقی لوگوں کو بھی. آپ کچھ بندوں کو ایسے شکل دیکھیے گا, آپ کو لگے گا یار اس بندے کا کلر ٹھیک ہے, قد کاٹ ٹھیک ہے, اور آنکھیں ٹھیک ہیں جیسے ہونی چاہیے, ناک منہ چہرہ مرا,
لیکن اٹریکشن کوئی نہیں. وہ میں کہتا ہوں اسپیئر پارٹ اس کے ٹھیک ہے, یہ اسمبلنگ بھی مطلب کیا مسئلہ. اچھا کچھ لوگ ہوں گے جو مطلب بہت اس طرح نہیں ہوگا کہ جی بڑا ستواں ناک تو بڑی فلانی, لیکن آپ کا دل کرے گا ان کو دیکھیں, اورا ہوگا ان کا, اورا ہوگا. یعنی یہی پھر سارا میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی. اچھا کچھ لوگوں کا آتے ہی آدھے منٹ میں آپ کا دل کرے گا یار اس سے بات ہی نہ کریں تو بہتر ہے. کچھ لوگوں کا آپ کو دوبارہ ملنے کو دل کرتا ہے. تو یہ سب میرے اللہ کا, اللہ کا, اس میں کوئی سب میرے اللہ کا کرم ہے. میں نے ایک دفعہ یونیورسٹی ٹاپ کی 1 نمبر سے. اچھا. تو مجھے صاحب نے کہا یار بڑی محنت ہے. میں نے کہا دیکھیں وہاں تک پہنچنا جو ہے نا وہ محنت ہے, وہ بھی میرے اللہ کے کرم سے. لیکن 1 نمبر والا کوئی لائق نہیں ہوتا اور دوسرا نالائق نہیں ہوتا. یہ خالصتاً اس کا کرم ہے, یہ خالصتاً 1 نمبر سے کسی کی کیا. ہاں لیکن دیکھیں نا اتنے نمبروں میں, لیکن آزاد جو ہے وہ 1 نمبر والے سر پہ سلور اور گولڈ میں تو ایگزیکٹلی بڑا فرق ہے. ایون جو اولمپکس میں جو آگے آتا ہے جو رنر اپ ہوتا ہے ان میں تو پوائنٹس سینٹی میٹر ملی میٹر میں فرق ہوتا ہے. سم ٹائم وہ اس کا پرنٹ لے کے وہاں سے دیکھتے ہیں کہ آگے کون ہے, لیکن ان کے اگر آپ پرائز پہ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو سب بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آپ کا 2 آپشنز ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم 3 گھنٹے آپ سے اور باتیں کریں, اور ایک یہ ہے کہ آپ وعدہ کریں کہ آپ دوبارہ ٹائم دیں گے. سر جب سر آپ انوائٹ کریں گے میں آؤں گا. ضرور انشاءاللہ. مجھے جب مبین صاحب نے بتایا آپ کا تو مجھے پہلے تو سمجھ نہ آئے کہ آپ کون ہیں, مطلب پوڈ کاسٹر ہیں, بیوروکریٹ ہیں, پھر پہلے مجھے اسلامک اسکالر ہیں, یہ ساری چیزیں. پھر میں نے ان کو نا کہا کہ اچھا میں آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے. پھر میں نے جا کے وہ کیا, یوٹیوب پہ سرچ کیا, گوگل پہ سرچ کیا, وہ مجھے نا سیرت النبی کی کتاب صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرفان اصغر صاحب کے ساتھ میں جس میں وہ بیوروکریٹک ایٹیٹیوڈ پہ رکے ہوئے تھے, وہ آگے نہیں جانے دے رہے تھے. میں نے پھر سوچا, میں نے کہا جی بالکل جانا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ آپ کا یوٹیوب چینل کتنا بڑا ہے, کتنے ویوز. میں نے کہا نہیں یار, مجھے جو اس میں نا جو ہوسٹ ہے نا وہ میٹر کر رہا ہے, مجھے اس وقت اور کوئی چیز مجھے. بہت شکریہ جی. دیکھیے ہم یہ سیرت والا جو کام کر رہے ہیں نا جی, کتاب ہماری PDF میں فری ہے, آڈیو میں آپ سن سکتے ہیں, فری ہے. خریدنا چاہیں تو 700 کتاب ہے, لیکن وہ آپشنل ہے. اچھا بڑی بڑی انسینٹیو لوگوں نے ہمیں دیے. پبلشر نے کہا جی 2000 روپے فی بک ہمیں ملے گا, ٹھیک ہے, اور PDF بند کر دیں. میں نے کہا جی ہم تو چاہتے ہیں PDF جائے. اچھا ہم نے نہیں کیا, ہم خود پرنٹ کراتے ہیں. اچھا پھر ہمیں یہ تھا کہ ہم نے ڈونیشن ہم نہیں لیتے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ آپ کوئی اسلامی بات کریں. میں ایک میڈیکل کالج میں گیا تھا, میں ادھر بھی یہی بات کر رہا تھا. میں نے کہا آپ اسلامی بات شروع کریں, ہم مدرسہ بنا رہے ہیں, مسجد بنا رہے ہیں, اسلامی ادارہ. بندہ کہتا ہے یار آپ یہ پیسے مانگنے لگے, پیسے مانگے. تو ہم پہلے 20 سیکنڈ میں بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہم پیسے نہیں لیتے. اچھا وہ اس لیے نہیں لیتے کہ لوگوں کو کوئی تو یقین آئے کہ یہ سچ ہے. ایون ہمارا یہ جو سیرت والا جو ہمارا چینلز ہیں, مطلب یہ تو الگ ہے پوڈ کاسٹ والا, اس کو ہم نے مونیٹائز نہیں کیا ہوا, اور میرا اس سے پہلے مونیٹائز ہو گیا 28 دن میں, اس کو ہم نے ڈی مونیٹائز کیا. اچھا اب ہم لوگوں سے کہتے ہیں, جو بھی دوست ہوتے ہیں, پہلے اس میں سے کوئی خامی نکال کے بتائیں. بھائی کتاب سے آپ پیسے کما سکتے ہیں, وہ ہم نے فری کی ہوئی ہے, آپ PDF سے پڑھ لیں, آپ یہ خریدیں ہی نا, آپ آڈیو سن لیں. اچھا ہمیں کوئی بندہ میسج بھیجتا ہے نا, ہمارا نمبر ہے اسپیشل, وہ کہتا ہے جی کتاب بھیج دیں, یہ میرا ایڈریس ہے, میں پیسے, تو ہم اسے پھر بھی PDF بھیج دیتے ہیں. آڈیو ہم کہتے ہیں اب اگر چاہیے چھپی ہوئی تو وہ 700 کی بک ہے, آپ لے لیں. اچھا اس میں پیسے نہیں ہیں, چندہ ہم لیتے نہیں ہیں, نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ چینل ہم نے وہ مونیٹائز ہی نہیں کیے. سر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی چیزیں ہیں, انسان گناہ گار ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ چند چیزیں تو خالص آپ لے کے جائیں نا, کہ یا اللہ تجھے مجھے پاکستان میں پیدا کیا, جہاں ہر طرف بے ایمانی, 2 نمبری, جھوٹ, مطلب اسی ماحول میں ہم نے پرورش پائی. اچھا اتنا دیا, اور پھر اس ماحول میں دیکھیں نا کہ یہ 2026 اور یہ سارا کر کے دیکھیں نا, ہم عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوتے تو میں اور آپ انسان ہی اور طرح کے ہوتے, وہ ایک عام روٹین ہوتی جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ سچ ہے اور یہ حلال ہے اور حرام ہے اور سارا. اچھا بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں, لیکن یہ 5-6 چیزیں تو میں صحیح لے کے آیا ہوں نا. تو اللہ کے ساتھ جو بھی ٹرانزیکشن ہے نا جی, وہ خالص کریں. اللہ کی ریکوائرمنٹ ہی ہے. تو آپ نے ہم سے وعدہ کر لیا جی کہ جب ہم آپ کو دیں گے, جب بھی سر انشاءاللہ پھر اگلا جو ہم کریں گے نا سیرت پہ بات کریں گے ہم انشاءاللہ, ٹھیک ہے, کیا بات, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کریں گے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اچھا ایز ایڈمنسٹریٹر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سب سے پسندیدہ, مطلب میں صحابہ کرام میں نے ان پہ آرٹیکل بھی لکھا ہے, میں آپ کو بلکہ آج بھیجوں گا. میرا سر ایک پوسٹ میں نے لکھی تھی آج سے کوئی کئی سال پہلے, 1 محرم کو, عمر دی گریٹ آئی سیلیوٹ یو. سبحان اللہ, کیا وہ سر اتنی وائرل ہوئی, ٹھیک ہے, وہ کوئی سرچ کرے نا فیس بک پہ تو آپ بھی مل جاتی ہے. ماشاء اللہ.
تو ہی از مائی رول ماڈل, ہی از مائی کیا فیوریٹ. بات. ان کی وہ بلکہ میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ سبحان. بازار میں تھے اور ایک ان کو موٹا مل گیا, ٹھیک ہے, اس کے پیٹ پہ ٹچ کیا, کہ یہ کیا چیز بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس نے کہا جی اللہ کا فضل ہے. اس نے کہا اللہ کا فضل نہیں ہے, دس از پنشمنٹ. یس. ٹھیک ہے, یہ جو عمر سیریز ایک اس ہاں. پہ ڈرامہ بھی ہے, میرے خیال ترکی والوں کا یا قطر والوں کا ہے وہ, ٹھیک ہے. میرے بیٹے کا نام عمر ہے. اچھا ماشاء اللہ. وہ وہیں سے میں نے انسپریشن لی تھی. ٹھیک ہے, حضرت عمر کی پرسنالٹی سے ہی میں نے الفاروق آپ نے پڑھا ہوگی, کتاب پڑھی ہوگی. میں نے سر بہت کچھ پڑھا سر. اچھا ماشاء بہت اللہ. کچھ پڑھا. بس اس پہ جی انشاءاللہ ہم ایک الگ سے پوڈ کاسٹ کریں گے, کیونکہ الحمدللہ میں نے بھی یہ کتاب نا بہت ریسرچ کر کے, اور یہ کیونکہ ہمارا پی ڈی ایف 3 سال سے ہے تو ملینز لوگوں تک پہنچی, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کوئی ایک غلطی اس میں سے آج تک نکلی نہیں, الحمدللہ رب العالمین. اور ہم نے کوئی نہیں کہ جی فلاں کو خواب آیا تو ایک بزرگ, ایک مولوی صاحب ہمارے دوست بن گئے, آخری گزارش کرتا ہوں, اعتکاف میں تھے تو انہوں نے ایسے نا مسئلہ شروع کیا, ان سے دوستی ہوگی بڑی من, اچھے آدمی تھے, تو انہوں نے مسئلہ شروع کیا جی ایک زمانے میں ایک ملک کے ایک شہر میں ایک ولی اللہ تھے. میں کیا مولانا صاحب, نہ شہر نہ ملک نہ زمانہ, کوئی نام ہی بتا دیں. وہ ہم نا کھانا کھانے لگے تقریباً افطاری, تو اعتکاف میں تھے, تو وہ کہتے ہیں چلو جی پھر روٹی کھاؤ جی. تو صاحب بہت شکریہ, بن سکے. تھینک یو تھینک یو سو مچ.